السلام علیکم ناظرین، ایک نئی صبح کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان حنان بخاری۔ میری طرف سے تمام دیکھنے والوں کو اور سننے والوں کو سلام پیش ہے اور دعا کرتا ہوں کہ آج کی صبح آپ کے لیے ڈھیروں خوشیاں لے کے آپ ہی کی چوکھٹ پہ آپ کا انتظار کر رہی ہو۔ آج کیونکہ جمعۃ المبارک ہے اور اس مبارک دن کی تمام تر اہلیان فیصل آباد کو جو ہے وہ بہت بہت مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، کیونکہ آج کا دن بڑا مبارک دن ہوتا ہے اور خاص عبادات کا جو ہے وہ اہتمام کیا جاتا ہے۔ اور جمعے کے دن کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی دعا جو ہے وہ کی جاتی ہے تو قبول ہوتی ہے۔ تو جناب ہمارے لیے بھی اچھی اچھی دعائیں کریں اور اپنے لیے بھی کریں، اپنے گھر والوں کے لیے بھی کریں، تاکہ ان کی زندگی جو ہے وہ بہترین ہو سکے۔ آگے بڑھتے ہیں جناب، اور ہم نے اسپیشل سیگمنٹ جو ہے وہ نئے سال کے شروعات پہ سٹارٹ کیا تھا، جس کے اندر ہم نے کہا تھا کہ آپ کے اندر کوئی بھی ٹیلنٹ موجود ہے تو آپ اس کی ویڈیو بنائیں، ویڈیو بنا کے 30 سیکنڈ کی آپ ہمیں ٹیکسٹ کریں گے، تو ٹیکسٹ کر کے جو بھی ٹیلنٹ آپ کے اندر ہوگا وہ ہم آپ کا ٹی وی پہ دکھائیں گے، جس کے اندر آپ کی پینٹنگ بھی آ سکتی ہے، آپ کی سنگنگ بھی آ سکتی ہے، آپ کی ڈائلاگ ڈلیوری اور ایکٹنگ جو ہے وہ بھی آ سکتی ہے۔ کسی بھی قسم کا آپ کے اندر ہنر موجود ہے تو اسے ضائع مت کریں، دنیا کے سامنے لائیں، ہم لائیں گے دنیا کے سامنے، ہم پلیٹ فارم آپ کو مہیا کریں گے۔ اس کے لیے آپ کو جسٹ 30 سیکنڈ کی ویڈیو بنانی ہوگی اور وہ جو نمبر آپ کی اسکرین پہ دیا جائے گا اس کے اوپر واٹس ایپ کریں۔ اور یہی نہیں بلکہ آپ کی خوشیوں کے اندر بھی جناب شامل ہوں گے۔ اگر آپ کا سالگرہ کا دن ہے اور اس مبارک دن پہ، اس خاص دن پہ آپ جو پارٹی مناتے ہیں، جو سیلیبریشنز کرتے ہیں، اس کی بھی 30 سیکنڈ کی ویڈیو بنا کے آپ ہمیں سینڈ کر سکتے ہیں۔ ہم اپنے شو کے اندر آپ کی اس ویڈیو کو شامل کریں گے اور آپ کی خوشیوں کے اندر ہم بھی شامل ہوں گے اور تمام ہمارے دیکھنے والوں کو بھی شامل کرتے ہیں۔ تو جناب شہر فیصل آباد کا موسم جو ہے وہ بڑا سہانا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ دھند کا راج شہر فیصل آباد پہ پچھلے کچھ چند دنوں سے جو ہے وہ چل رہا ہے اور اس کی وجہ سے موٹر وے بھی اکثر اوقات بند کر دی جاتی ہے، اور رات کے اوقات میں تو دھند اس قدر زیادہ ہو جاتی ہے کہ ٹریفک پولیس کی جانب سے اور موٹر وے پولیس کی جانب سے یہ کہنا ہے کہ خاص طور پہ رات کے اوقات میں اور ارلی مارننگ سفر سے گریز کریں، چاہے وہ آؤٹ آف سٹی ہو یا ان سائڈ سٹی ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے، ایک تو وارداتوں کا خطرہ بڑھ جاتا ہے کیونکہ دھند کے اندر جو چور ڈکیٹ ہوتے ہیں وہ کافی زیادہ متحرک ہوتے ہیں، دوسری جانب اگر دیکھا جائے تو ٹریفک حادثات کا بھی کافی سبب بنتے ہیں، ٹریفک حادثات کی وجہ سے جانی اور مالی دونوں نقصان جو ہے وہ ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے گریز کریں، غیر ضروری سفر سے اجتناب کریں، بہت ضروری کام ہو تو بھی آپ فوگ لائٹس کا استعمال کریں اور احتیاط کے ساتھ اپنی منزل مقصود تک پہنچیں۔ آج محکمہ موسمیات کے مطابق زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت جو ہے وہ 19 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے اور کم سے کم درجہ حرارت 5 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے۔ ہوا میں نمی کا تناسب جو ہے وہ تقریباً 67% ہے، پارشلی کلاؤڈی ویدر رہے گا، اور اوس جو پڑی ہے نا رات کے اوقات میں، اس سے جتنا بھی سبزہ ہے ہمارے شہر کے اندر، جتنے بھی درخت ہیں ان کے اوپر جو اوس گر رہی ہے، اس سے درخت کے پتے جو ہے، اس پہ دھول جو ہے وہ جھڑ جاتی ہے اور سرسبز و شاداب صبح صبح منظر جو ہے وہ دیکھنے کو ملتا ہے اور روح افزا منظر ہوتے ہیں اور اس سے بہت خوبصورتی اور خوشی محسوس ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ موٹر سائیکلوں پہ شہری سفر کر رہے ہوں یا ویسے کسی طرف جا رہے ہوں، صبح صبح ان کے چہروں پہ مسکراہٹیں ہوتی ہیں، میرے چہرے پہ بھی مسکراہٹ اسی وجہ سے، موسم کیونکہ بڑا خوشگوار ہے۔ اور میں گزارش کروں گا عرب بھائی سے جلد از جلد ہمارے جو پروڈیوسر ہیں چائے بنوا کے اندر بھیجیں تاکہ آج موسم کے مزے کو مزید سہانا کر سکے۔ تو آگے چلتے ہیں جناب، آج کیونکہ جمعۃ المبارک ہے اور جمعۃ المبارک پہ آج ہم نے جس ٹاپک کا انتخاب کیا ہے خاص طور پہ حقوق العباد اور انسانوں کے حقوق کے حوالے سے گفتگو کریں گے، کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں ہمارے ہاں کہ آج کل عدم برداشت کا جو ہے ان کے اندر مادہ پایا جاتا ہے اور کسی چیز کی برداشت نہیں ہے۔ راستے میں جا رہے ہوں، یقین جانیے میں بہت سارے کیسز روزانہ کی بنیاد پہ روڈز کے اوپر دیکھتا ہوں، ہلکی سی موٹر سائیکل کسی موٹر سائیکل کے اندر یا گاڑی کے اندر لگتی ہے تو باہر نکل کے لڑ رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو مار پیٹ رہے ہوتے ہیں۔ تو ایک دور تھا کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو درگزر کیا جاتا تھا اور محبت کا، بھائی چارے کا پیغام دیا جاتا تھا دنیا کو، لوگ ہم سے دیکھ کے سیکھتے تھے، ہمارے کلچر کو دیکھ کے، ہمارے دین اسلام کو دیکھ کے سیکھتے تھے کہ جناب ان کی تعلیمات بہت اچھی ہیں۔ لیکن آج کے دور میں یہ چیزیں جو ہے وہ ناپید ہوتی چلی جا رہی ہیں، اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں؟ ہم انسانوں کو، دوستوں کو، بھائیوں کو اور دیگر رشتہ داروں کو وہ حقوق نہیں دے پاتے جس کا ہمیں تعلیمات جو ہے وہ دی جاتی ہیں۔ ان کے پیچھے موجودہ دور کی کیا وجوہات ہیں، اس کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے آج ہم نے دعوت دے رکھی ہے پیر ضیاء احمد ہاشمی صاحب کو۔ تو جناب ویلکم کرتے ہیں آپ کو شو کے اندر۔ پیر صاحب کیا کہیں گے، آج کل عدم برداشت بڑھتی چلی جا رہی ہے، وجوہات کیا ہیں اس کے پیچھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت خوبصورت آج کا ٹاپک چنا گیا ہے۔
ابتدا تو میں یہاں سے کروں گا کہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا الخلق عیال اللہ، کہ مخلوق اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے۔ تو اس کی اہمیت کا آپ اندازہ اس بات سے لگائیے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری مخلوقات کو پیدا فرمایا، لیکن انسان کی تخلیق کو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم بھی فرمایا، اور اپنے قرب کے لیے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم بھی فرمایا۔ انسان ایک خاص پیرائے سے ہوتا ہوا آدم سے وجود میں جب آیا تو اس کی اہمیت اللہ تعالیٰ نے اس قدر زیادہ بیان کی کہ یہ انسان اپنی ہستی میں ایک پورا جہان ہے۔ اس دنیا میں جو انسان بس رہا ہے اس کی قدر و منزلت اگر کسی سے پوچھنی ہو تو وہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا قرآن بیان کرتا ہے اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے والی شان بیان کرتا ہے۔ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ارکان اسلام کو بیان فرمایا، اور پلرز آف دا اسلام جو ہم 5 بیان کرتے ہیں وہ اپنے تئیں ان کی بہت بے پناہ اہمیت ہے کہ دین کی جتنی بھی عمارت ہے وہ ساری کی ساری اس کے اوپر قائم اور دائم ہے، لیکن اس کے پورے معاملے کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے ساتھ منسلک کیا ہے کہ اگر تمہاری نماز میں کوئی کمی کوتاہی ہے تو میں پروردگار ہوں، میری عبادت تم کر رہے ہو، جہاں پہ کوئی کمی ہوگی میں رحمان اور رحیم ہوں، تم عبادت کی کوشش کرو گے، اگر کوئی کمی رہ جائے تو میں اس پر تمہیں معافی بھی عطا فرماؤں گا۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ، فرمایا کہ جسے چاہے وہ بخش دے۔ پھر اسی طرح روزے ہیں، حج ہے، زکوٰۃ ہے، تو جہاں حقوق اللہ کی بات آتی ہے وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے وہ سارا معاملہ اپنے رحم و کرم اور فضل پہ رکھا، اور جہاں بات آ جائے اس کی مخلوق کی تو پھر وہاں پروردگار عالم نے 2 قیدیں لگا دیں، 2 لیمٹس رکھ دیں۔ ایک یہ کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی روکا ہے کہ حقوق العباد کو پامال اور غصب نہ کیا جائے، اور دوسرا اس کا تعلق بندے کے حقوق کے ساتھ ہو جاتا ہے، فرمایا کہ مجھ سے تو تم معافی مانگو گے ہی مانگو گے کہ تم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے، تم نے اس بندے سے بھی معافی مانگنی ہے جس بندے کا تم نے نقصان کیا ہے۔ بہت خوبصورت انٹرو میں آپ نے بات کی کہ ہمارا معاشرہ یہ حقوق العباد کا ایک حصہ ہے، اور یہاں میں یہ بات ضرور اپنے سننے والوں سے کہوں گا کہ آپ جب ایک دوسرے سے بات کر رہے ہوں تو مت خیال کیجئے کہ آپ اپنے دوست سے بات کر رہے ہیں، مت یہ خیال کیجئے کہ آپ اپنے فیملی ممبر سے بات کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے آپ ان سارے رشتوں کو مد نظر رکھیں، لیکن اس سے بھی اہم ترین رشتہ یہ ہے کہ یہ اللہ کا بندہ بھی ہے۔ یہ جب ذہن میں ہوگا تو پھر ہمارے ذہن سے بہت ساری چیزیں وہ نکل جائیں گی، پھر ہم اپنے بات کرتے ہوئے پھر یہ ذہن میں نہیں ہوگا کہ یہ میرا ملازم ہے اس لیے میں اس سے اس طرح سے بات کروں گا، یا یہ بات ذہن میں نہیں ہوگی کہ یہ مجھ سے کمزور ہے اور میں اس سے اس طرح بات کروں گا۔ اچھا پھر سب چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بدلنے کے ساتھ کتنی مثبت چینجز جو ہیں ہمارے سامنے آئیں گی، جیسے تم کی جگہ آپ کر لیا جائے، آپ کا انتخاب کر لیا جائے، مطلب آپ یہ کر دیں، جیسے ہم کہتے ہیں تم یہ کر دو، تم وہ کر دو، آپ کا لفظ وہاں پہ استعمال کر لیا جائے۔ پنجابی میں اگر کہا جائے تو توں کی جگہ تسی کا استعمال کر لیا جائے، تو اس سے اگلے انسان کو جب آپ عزت دیں گے، چاہے وہ آپ سے چھوٹا ہے یا بڑا ہے، تو آٹومیٹیکلی اس کے دل میں آپ کے لیے رسپیکٹ بڑھ جائے گی۔ اب اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اتنی بڑی بڑی جو ہے وہ رسپیکٹ چھپی ہوئی ہے، لوگ محبت کا پیغام اپنے لفظوں کے ذریعے دے نہیں پاتے آج کل لوگوں کو۔ دیکھیے سب سے زیادہ جو اثر انداز ہوتے ہیں وہ تو انسانوں کے لہجے ہیں، یعنی ایک ہی بات ہم ایک لہجے میں کرتے ہیں تو اس میں وہ مؤثر بھی ہوتا ہے اور دوسرے کو اس میں اپنائیت محسوس ہوتی ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ میں یہ بات کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا انسان کو بنایا تو یہ انسان واحد اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے وہ مخلوق ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ما فی الضمیر بیان کرنے کے لیے ایسے لب و لہجے عطا کیے ہیں جو کسی اور مخلوق کے پاس اس طرح سے موجود نہیں ہیں۔ عقل و خرد بھی ہے، انسان خطا بھی کر سکتا ہے، نیکی کی بھی اس کو اجازت ہے، سارے اختیارات کے باوجود پھر اسے یہ سکھا دیا کہ تم اپنی زبان سے لفظ بولو گے، پھر ان لفظوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے تاثیر رکھ دی کہ اب ان
لفظوں کا ہم جب چناؤ کریں یا کسی سے کوئی بات کرنے لگیں تو پھر ہمارے لہجے بھی نرم ہونے چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہی تو فرما دیا اللہ تعالیٰ نے، فرمایا اگر آپ کے چہرے اور باتوں میں سختی ہوتی تو یہ سارے لوگ آپ سے دور چلے جاتے ہیں، یہ لوگ آپ کے قریب قریب اس لیے آ رہے ہیں کہ آپ کے لہجے کے اندر نرمی ہے، آپ عفو و درگزر سے کام لیتے ہیں، اور کتنا خوبصورت ہو کہ اگر کسی سے بھی غلطی ہو تو ہم بڑی محبت سے اس کو کہہ دیں کوئی ایسی بات نہیں ہے، میں نے آپ کو معاف کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کا ایک حصہ ہے، آپ فرمایا کرتے تھے اگر کوئی شخص آپ کے چہرے کے اوپر تھپڑ دے مارے تو تم اس کو یہ کہتے ہوئے اپنے چہرے کا دوسرا حصہ یعنی دوسرا گال اس کے سامنے کر دو کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے، یہ ایک اور لگا لو لیکن تمہارا دل خوش ہو جائے۔ ایک انسان کی خوشی میں اللہ تعالیٰ کی خوشی ہے، اور میں احادیث کی روشنی میں والدین کے بارے میں تو واضح ملتا ہے کہ اگر کوئی یہ جاننا چاہتا ہو کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہے یا راضی ہے تو پھر اسے چاہیے کہ وہ اپنے والدین کو دیکھ لیں کہ والدین اگر راضی ہیں تو اس سے اللہ راضی ہے۔ پھر میں ایک حدیث طیبہ پڑھ رہا تھا کہ اگر آپ یہ جانچ پڑتال کرنا چاہتے ہوں کہ دونوں میں سے اللہ کے قریب زیادہ کون ہے، فرمایا جو السلام علیکم میں پہل کرتا ہے وہ زیادہ قریب ہے۔ کیا بات ہے! آپ ان دونوں چیزوں میں دیکھیے اصل بات ہے کیا؟ اصل بات یہ ہے کہ آپ کے لیے وہ والدین ہیں یا آپ کے لیے دوسرا بندہ مومن ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ اللہ کا بندہ ہے۔ اللہ کے بندے کے ساتھ جب آپ حسن سلوک کرتے ہیں تو فرمایا یہ جو حسن سلوک ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی علامت ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کے قرب کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ جو اچھے رویے اختیار کرنے، آپ دیکھیے نا کہ حدیث طیبہ میں ہے کہ جو اللہ کے بندوں کے کام میں لگ جائے اللہ اس کے کام میں لگ جاتا ہے۔ اور قیامت کے دن وہ حدیث طیبہ اس سے پہلے میں نے ایک مرتبہ بیان کی تھی کہ قیامت کے دن ایک آدمی سے سوال ہوگا کہ میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی کیوں نہیں پلایا، ایک سے پوچھا جائے گا میں بھوکا تھا تم نے کھانا کیوں نہیں کھلایا، تو وہ عرض کریں گے باری تعالیٰ تو سارے جہان کو رزق عطا فرمانے والا ہے، تجھے کس چیز کی طلب ہے؟ فرمایا نہیں، تیرے پاس ایک مرتبہ پیاسا آیا تھا اس نے پانی مانگا تھا تو نے اس کو پانی نہیں پلایا۔ کیا بات! یعنی اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو آپ اس پیرائے میں لیں کہ یہ اللہ کے بندے ہیں، یہ اللہ کا کنبہ ہے، یہ اللہ کا خاندان ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو تخلیق فرمایا ہے، تو یاد رکھیں ہر ایک فرد کی اپنی اپنی اہمیت ہے۔ جس طرح ایک فیملی کے اندر والدین کے لیے ہر بچہ اتنا ہی اہمیت کا حامل ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ اپنے رویوں کو خوبصورت کریں، اسی میں ہی بہتری ہے۔ اچھا قاری صاحب کیا کہیں گے، بچوں کی بھی دو طرح کی تربیت کی جاتی ہے، ایک بچہ جو غلطی کر کے اپنے والدین کو بتاتا ہے اسے ڈانٹ ڈپٹ کی جاتی ہے، اور ایک بچہ وہ ہوتا ہے جسے جو غلطی کر کے آتا ہے اور اپنے والدین کو بتاتا ہے تو والدین اسے پیار سے سمجھاتے ہیں، اور اسی طرح جب بچہ باہر غلطی کرتا ہے تو ایک وقت آتا ہے کہ بچے کو ڈانٹا جاتا ہے اور دوسرا وقت آتا ہے کہ بچے کو ڈیفینڈ کر کے چاہے وہ غلط بھی ہے، دوسرے جن کے ساتھ ان کے معاملات غلط ہوئے ہوتے ہیں یا لڑائی ہوئی ہوتا ہے، جھگڑا ہوا ہوتا ہے، ان کو جو ہے وہ ڈانٹ ڈپٹ والدین کی طرف سے کی جاتی ہے، اور اس طرح کے معاملے کافی ہمارے معاشرے میں پیش آئے ہیں جس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں میں لڑائی جھگڑے اس قدر زیادہ بڑھ گئے، کئی دفعہ تو قتل بھی یہاں پہ ہوئے بچوں کی وجہ سے۔ تو آپ کیا کہیں گے بچوں کو سیکھ کس طرح کی دینی چاہیے جس سے ان کی پرورش پہ مثبت اثر پڑے؟ اچھا، یہ سب سے پہلا اور بنیادی سوال ہے کہ کیونکہ ہم حقوق العباد پہ بات کر رہے ہیں تو کوئی بھی شخص اس وقت تک اچھے طریقے سے ایک اچھا انسان اور معاشرے کے اندر اپنی بہترین کردار ادا نہیں کر سکتا جب تک کہ والدین اس کی تربیت نہ کر لیں، کیونکہ یہ پہلی درسگاہ ہوتے ہیں۔ آپ نے بہت خوبصورت بات کہی کہ والدین کے جو رویے ہیں وہ اصل میں ان کو معلوم نہیں ہے کہ وہ ان کی حد تک نہیں ہیں، بچے ان سے سیکھ رہے ہیں، ان سے ان کے لہجے لے رہے ہیں، ان سے ان کے انداز لے رہے ہیں، ان سے بات کرنے کا طریقہ سیکھ رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ ملن جلن کے انداز جس طرح کے والدین اپناتے ہیں بچے بالکل اسی طرح ان کو اختیار کرتے ہیں۔ ہمیں بچوں کو اس معاشرے میں حقوق العباد کے حوالے سے تربیت دینے کے لیے والدین کی بڑی اہم ترین ذمہ داری ہے۔ دیکھیے کہ ایک بچہ اگر والدین اس کو اس طرح کی محبت نہیں دیں گے
تو وہ اپنی غلطیوں کو چھپانے لگے گا. جب وہ غلطیوں کو چھپانے لگے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اب بگڑنا شروع ہوا ہے. بچے کے ساتھ والدین کا حسن سلوک اس معیار اور اس انداز کا ہونا چاہیے کہ اگر اس نے کوئی غلطی بھی کی ہے تو وہ بڑی آسانی کے ساتھ بتا سکے کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے، یہ نقصان ہوا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بچے نا سمجھ ہیں، نا سمجھی میں بہت سارے معاملات ہوتے ہیں. ہمیں ان کو اعتماد دینے کی ضرورت ہے. اعتماد جب ان کے اندر بحال ہوگا، آپ دیکھیں گے کہ ایسا بچہ، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. یہ مثال قاری صاحب آپ سے لیں گے، لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد، بریک کا وقت کیونکہ ہو گیا، تو ناظرین ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. قاری ضیاء ہاشمی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی گفتگو کرتے ہیں. پھر صاحب کیا کہیں گے؟ بہت خوبصورت بات کی کہ حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے، اور کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے. چاہے ہم حقوق العباد کی بات کریں یا کسی بھی پہلو کے زندگی کو دیکھ لیں، تو ہر چیز کا سبق ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتا ہے. میں قربان جاؤں اپنے آقا پہ، ان کی زندگی میں ایک سے بڑھ کے ایک بہترین چیزیں موجود ہیں جو کہ ہماری زندگی کو دنیاوی اور آخرت کے لیے جو ہے وہ سنوار سکتی ہیں. لیکن کمی ہم میں ہی موجود ہے، ہماری آنکھ وہ دیکھ ہی نہیں پاتی، اور اس سے بڑی کمی اور بھی ہم میں موجود ہے کہ ہماری آنکھ دیکھتی ہے لیکن ہم اس پہ عمل نہیں کر پاتے. کیا کہیں گے اس وقت؟ جی، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی مرتبت سے ہی تو یہ ساری تعلیمات کے جتنے بھی چشمے ہیں وہیں سے علم کے پھوٹ رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کی تربیت کا اہتمام کیا، اہل بیت اطہار کی تربیت کا اہتمام کیا، اور معاشرے کی ہر اس ضرورت میں رہنمائی فرما دی جو رہتی دنیا تک اس معاشرہ کو پیش آئے گی. ان کو جب بھی کسی چیز کی ضرورت پیش آئے گی، اسی لیے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فرمایا نا کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے. اور جو چیز ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے ملتی ہے، آپ دیکھیے کہ سیرت نگاری کی اگر میں آپ کو بات کروں تو اس کے مختلف ٹنڈور ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کیا گیا، لکھا گیا. لیکن ایک چیز ہمیں، جو بھی کتاب آپ اٹھائیں گے تو جب آپ کی سیرت پڑھنے لگیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھنے لگیں گے، اور وہ جو وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، آپ اس کی تلاوت اور اس کی تفہیم شروع کریں گے، سمجھنے لگیں گے، تو آپ کو وہاں سے بڑی واضح ایک چیز ملے گی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے ایک پیغام ہے. اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ تمہارا جو ملن ساری ہے، ان کے ساتھ ملنا جلنا ہے، یہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے. وہ حدیث طیب ہے نا، قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ جو قیامت کے دن تمہارے پلڑے کو بھرنے والی، نیکیوں سے بھرنے والی چیز ہے، وہ تمہارا حسن اخلاق ہے. حسن اخلاق اصل میں اس کا معاملہ اللہ کے بندوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ تمہارا انداز والدین سے کیا تھا، اولاد سے کیا تھا، دوستوں سے کیا تھا، معاشرے کے افراد کے ساتھ کیا تھا. تو ہم بریک پہ جانے سے پہلے بات کر رہے تھے کہ حقوق العباد کے لیے سب سے پہلی درسگاہ حقوق العباد کے سکھانے کی وہ خود والدین ہوتے ہیں. اس کا اہتمام ہم نے اپنے گھر سے شروع کرنا ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت کا انداز ایسا ہو کہ جس میں وہ بڑے اعتماد کے ساتھ اس معاشرے کے خوبصورت فرد بن سکیں. کیوں؟ اس لیے کہ اگر گھر سے تربیت، آپ دیکھیے کہ یہ ہمارے معاشرے کے اندر کئی ایسے ناصور بھی ہیں کہ جن کی طرف ہم اشارہ بھی کئی مرتبہ کرتے ہیں کہ کمیونٹی ایک ایسی ہے جس میں سارے لوگ بیٹھے ہیں، وہ گالیاں نکال رہے ہیں. وہاں اگر صالح آدمی بھی بیٹھ جائے تو وہ بھی کچھ دنوں بعد اس کی طبیعت ویسی ہی ہو جائے گی. اور اگر کوئی مسلسل گناہ کرنے والا آدمی ہے، اگر وہ صالح لوگوں کی تربیت میں بیٹھ جائے، ان کی صحبت میں بیٹھ جائے، تو کچھ ہی عرصے بعد اس کے اندر بھی تبدیلی آنے لگتی ہے. تو انسان ایک دوسرے کے اثرات کو قبول کرتا ہے، تو سب سے زیادہ اثرات بچہ قبول کرتا ہے اور وہ اپنے گھر سے وہ ساری چیزیں لیتا ہے. ہمیں جب بھی ہم حقوق العباد کی بات کریں، یقینی طور پر آیات بینات بھی اس پر بہت ساری ہیں، فرمان عالی شان بھی آپ کو مل جائیں گے، لیکن نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے
اس تربیت کا دیکھیے نا، حضرت حسن پاک، آپ نے ایک مرتبہ کھجور اٹھائی نا تو اپنے منہ میں ڈالی، ننھے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو باہر نکالا، فرمایا کہ یہ زکوٰۃ کی صدقے کی کھجور ہے تو یہ ہم نہیں کھائیں گے۔ اصل میں صدقے کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے، یعنی آپ دیکھیے اپنے گھر سے تربیت کا آغاز کیا نا کہ نہیں، اس کے تو قریب تک نہیں جانا، کیوں؟ اس لیے کہ مخلوق میں سے یہ کسی حق بنے گا، یہ تو کسی فقیر کا حق ہے، کسی غریب کا حق ہے، کسی مسکین کا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ یہاں سے تربیت شروع ہو نا کہ حق کسی کا نہ کھایا جائے، کسی انسان کا اگر آپ حق کھائیں گے تو پھر وہاں پہ پوچھ گچھ ہوگی۔ تو یہ تربیت گھر سے شروع ہوتی ہے، اور بچے کو میں والدین سے پہلے ہم نے ایک مرتبہ ایک پورا سیگمنٹ اس پہ کیا تھا کہ والدین کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے بچوں میں اس قدر اعتماد ڈیولپ کریں کہ وہ اپنی بڑی سے بڑی غلطی بھی آسانی سے آ کے بتا سکیں کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے۔ اس سے بہتری یہ آئے گی کہ وہ غلطیوں سے بچنے بھی لگے گا، آپ اس کی اصلاح بھی کر سکیں گے۔ انسان اس وقت اصلاح کر پاتا ہے جب معلوم ہو کہ کہاں پہ غلطی ہے۔ اگر غلطی چھپ جائے تو پھر انسان اپنی زندگی کے معاملات میں اتنا بزی ہے۔ تو میں یہ کہوں گا کہ حقوق العباد اگر آپ سکھانے ہیں، معاشرے کو ایک اچھے افراد دینا ہے، تو پھر والدین اپنی ذمہ داری کو قبول کریں کہ ہم نے ایسی تربیت کر کے اس معاشرے کو خوبصورت ایک فرد عطا کرنا ہے۔ اس کے لیے والدین کو بھی تو ایک عملی نمونہ بننا چاہیے نا اپنے بچوں کے لیے۔ اگر والدین ہی بچوں کے سامنے ایک دوسرے سے جھوٹ بولیں گے اور ایک دوسرے کو اچھائی کی تلقین نہیں کریں گے، لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کس طرح سے کریں گے، بچے ہر چیز کو آبزرو کر رہے ہوتے ہیں، تو اس سے ان پہ بھی اثر پڑے گا۔ اگر وہ اچھی تعلیمات اپنے بچوں کو دینا چاہتے ہیں تو خود بھی عملی طور پہ بہترین اقدامات ان کو کرنے چاہیے۔ جی یہ تو اس وقت تک ممکن ہی نہیں نا جی۔ آپ ایک بچہ ہے، اس سے کوئی کہے کہ جاؤ تم نماز پڑھاؤ اور خود نماز کے لیے نہ اٹھے، تو بچے ویسے تو بچے سمجھداری ہوتے ہیں، لیکن دور حاضر میں بچے بہت تیز ہیں، ان کی جو ہے نا وہ صلاحیت وہ زیادہ ہے، تو وہ فوراً سوچتا ہے ابا جان مینو کہہ رہے ہیں بھی جا قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، آپ کبھی بھی نہیں کھولا، مجھے کہتے ہیں کہ جاؤ تم نماز پڑھ کے اور خود کبھی نماز پڑھنے نہیں گئے۔ تو یہ سوال جب اٹھتا ہے نا، اس سوال کا جواب عملی ہے۔ آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بچے کے لیے یہ نہیں فرمایا کہ اسے تم کہو کہ نماز پڑھے، فرمایا یہ جب 7 سال کا ہو جائے تو اس کو اپنے ساتھ لے کر جاؤ نماز پڑھنے کے لیے، کہ تم پر تو فرض ہے، اس نے تو ابھی سیکھنا ہے، اس کو اپنے ساتھ لے کر جاؤ۔ پھر جب 10 سال کا ہو جائے، تم تو نماز پڑھتے ہی پڑھتے ہو کیونکہ تمہارے تو ذمہ ہے، فرض ہے تم پر، یہ اگر اس میں کمی کوتاہی کرے تو اس کی سرزنش کرو۔ اور اس طرح پورے 3 سال تربیت سے بچے کو اس طرح نہیں تربیت سے گزارا جا سکتا کہ آپ 3 سال یہ کہتے رہیں گے چلو بھی نماز پڑھو لیکن خود نہ پڑھیں۔ اسلام یہ کہتا ہے، بلکہ اسلام نے تو سبق ہی ایسا دیا ہے، عملی طور پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری چیزیں اس طرح سے سکھا دی ہیں کہ دیکھ کے پتہ چلتا تھا کہ یہ معاملہ اس طرح سے، اور ہے بھی ایسے، سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پوری کی پوری کا حکم ہی ایسے ہے، فرمایا کہ مصطفیٰ کو دیکھتے جاؤ اور ویسے کرتے جاؤ۔ بے شک، اور ان کی زندگی جو ہے اس سے بہت ساری چیزیں جو ہے، بلکہ بہت ساری نہیں ساری چیزیں جو ہے اس سے سیکھنے کو ملتی ہیں۔ اس موضوع پہ مزید بھی قاری صاحب گفتگو کریں گے، لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ تو ناظرین ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد خوش آمدید۔ ہمارے ساتھ ضیاء احمد ہاشمی صاحب موجود ہیں، ان سے مزید گفتگو کرتے ہیں۔ قاری صاحب کیا کہیں گے، حقوق العباد کی جب بھی بات کی جاتی ہے تو ایک انڈیویجول کے طور پہ، ایک سادہ انسان ہونے کی حیثیت سے ہمیں معاشرے کے اندر اپنے آپ سے سب سے پہلے کیا چیزیں جو ہے وہ کرنی چاہیے جس سے لوگ دیکھ کے کچھ سیکھیں اور لوگوں تک ایک مثبت پیغام جائے؟ جی میں ابھی بریک میں یہ سوچ رہا تھا کہ بحثیت انسان ہماری طبیعتیں مختلف ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہماری طبیعت کے اندر ایک جیسی طبیعتیں سب کی نہیں بنائی، جس طرح سب کے پاس علم برابر نہیں ہے، جس طرح دولت برابر نہیں ہے، اس طرح فہم و فراست بھی ساری کی ایک جیسی نہیں ہے۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے تفاوت رکھا ہے، اس کے اندر بہت ساری حکمتیں مبنی۔ یہ جو حکمتیں ہیں، ان کو ملحوظ اگر رکھیں تو ہمیں
اصل میں جانچا جاتا ہے کہ دیکھیں یہ انسان ایک دوسرے کے ساتھ کیا رویہ روا رکھتا ہے، کس طرح سے یہ بات کرتا ہے، اگر یہ طاقتور کے سامنے چلا جائے تو اس سے کس طرح سے بات کرتا ہے، جو اپنے سے کمزور ہے اس کے ساتھ یہ بات کس طرح سے کرتا ہے۔ اصل میں ان ساری چیزوں کے اندر ایک آزمائش ہے جو انسان کے لیے ہمہ وقت جس سے وہ گزر رہا ہے۔ تو حقوق العباد کی ہم جب بات کرتے ہیں تو اس میں ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ جو ریلیشن ہے وہ سب سے زیادہ ڈسکس ہوتا ہے کہ یہ ریلیشن کس معیار کا ہے، کس لیول کا ہے، پھر اس کے تقاضے کیا ہیں، کیا تقاضوں پہ یہ دونوں پورے اترتے ہیں کہ نہیں اترتے۔ دیکھیے ہمارے یہ رشتے ناتے یہ سارے اسی بات کے اندر بندھے ہوئے ہیں۔ تو معاشرے کے اندر کوئی بھی انسان جب ایک دوسرے کے ساتھ ہم کلام ہوتا ہے یا ایک دوسرے کے لیے وہ کام کرتا ہے یا ایک دوسرے کے لیے وہ آسانیاں پیدا کرتا ہے تو اس پر دو میں سے ایک صورت بن رہی ہوتی ہے، یا تو وہ جزا کا حقدار ٹھہرتا ہے اور اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جا رہی ہوتی ہیں، یا پھر وہ گناہگار ہو رہا ہے اور اس کے نامہ اعمال گناہوں سے بھرے جا رہے ہیں۔ جب ہم بات کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کی تو وہاں سب سے زیادہ اہم ترین ہمارا رویہ ہوتا ہے جو اثر انداز ہو رہا ہوتا ہے۔ ہمیں معاشرے کے اندر ایک خوبصورت ایک فرد کی حیثیت سے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ اپنی ڈیلنگز کس طرح کی رکھنی ہے، ہمیں کس طرح سے ایک دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہے۔ یہ دین الدین النصیحہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دین سراپہ خیر خواہی کا نام ہے، اور وہ شخص جو ایک مومن ہے، کلمہ پڑھنے والا ہے، تو وہ اپنی پوری زندگی ایسی خوبصورت گزارتا ہے کہ دیکھنے والا اس کو بتانے کی ضرورت نہیں پیش آتی۔ آپ نے کہا نا کہ اس دکھنے میں یا اس کے رویے میں یا اس کے معاملات میں اس کو کیسا ہونا چاہیے، تو وہ اس کو ایسا ہونا چاہیے کہ اس کی زبان سے اس کو بولنے کی ضرورت پیش نہ آئے، دیکھ کے کہا جائے کہ یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم محمد عربی کا غلام ہے، یہ مسلمان ہے، یہ ایمان والا ہے۔ تو اس کو اپنے طرز عمل سے، اس کو اپنی باتوں سے، اس کو اپنے لہجوں سے، اس کو اپنے شب و روز کے انداز و اطوار سے، اپنے معمولات سے، تہذیب و تمدن سے اور اپنی زندگی سے اس کو اس طرح کا ثابت کرنا ہے کہ یہ ایک اچھا انسان ہے۔ اور اس کا تقاضا یہ ہے، میں آج کے سیگمنٹ بھی ہمارا کمپلیٹ ہونے والا ہے، لیکن ایک بات میں ضرور آج کے اس حصے میں رکھوں گا جس کی طرف اسلام نے بہت زیادہ رہنمائی کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان سارے حسن سلوک کی باتوں کا تعلق صرف مسلمان کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ لمٹ اسلام نے کبھی قائم نہیں کی۔ اسلامی کمیونٹی کا حصہ وہ جو اقلیتیں ہیں وہ بھی رہی ہیں، تو اتنے ہی حسن سلوک کے حقدار وہ بھی ہیں جو مسلم معاشرے کے اندر ایک ریاست کا حصہ ہیں، تو ان کے ساتھ بھی اتنا ہی حسن سلوک بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ بہت شکریہ ضیاء ہاشمی صاحب آج کے شو میں آنے کے لیے۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد خوش آمدید جناب۔ بریک کے بعد ایک بہت ہی اہم گیسٹ ہیں جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے، میری مراد مرزا انجم کمال صاحب سے ہیں جو کہ ایس پی ایڈمن ہے۔ تو جناب ویلکم کرتے ہیں آپ کو شو کے اندر۔ سر کیا کہیں گے، آپ خود بھی ایک ہینڈسم اور بڑی کرزمیٹک پرسنالٹی کے آپ مالک ہیں، اور اوپر سے ماشاءاللہ میں ایک اور بھی تعارف کرواتا چلوں، بہت سارے لوگوں کو اس چیز کا علم ہوگا لیکن بہت سارے لوگوں کو نہیں بھی ہے کہ جنت مرزا اور الشبہ انجم کے والد محترم بھی جو ہے وہ انجم کمال صاحب ہیں، اور یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ آج انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے اور ایک بہت مثبت پیغام جو ہے وہ دنیا کے لیے انہوں نے سیٹ کیا ہے کہ بیٹیاں بھی بیٹوں کی طرح آگے آ سکتی ہیں، فرنٹ فٹ پہ کھیل سکتی ہیں۔ تو اس کے لیے تو جناب سلوٹ ہے آپ کو، آپ نے بڑی سپورٹ کیا اپنی بیٹیوں کو، اور الحمدللہ ابھی پاکستان کے اندر انہوں نے بہت نام، بلکہ پاکستانی نہیں آل اوور دا ورلڈ، اگر برصغیر کی بات کی جائے، انڈیا کی بات کی جائے، بہت سارے فالوورز ان کے انڈیا سے بھی ہیں۔ تو پہلے تو میں آپ سے پوچھوں گا کہ جناب آپ پولیس کے اندر کس طرح سے آئے، کس طرح سے شوق پیدا ہوا آپ کو، سٹوری کیا ہے اس کے پیچھے؟ السلام علیکم۔ ایکچولی مجھے شوق تھا یونیفارم میں آنے کا کہ میں نے یونیفارم میں کرنا، اور بچپن سے تھا کہ پائلٹ بنوں گا اور جی ڈی پی بنوں گا۔ اچھا پائلٹ کا پہلے شوق پائلٹ تھا؟ کا شوق تھا، اس میں نے تیاری بھی کی، کلیئر بھی کر لیا انیشیل ٹیسٹ۔ جب میرا آئی سائٹ کا ٹیسٹ ہوا تو انہوں نے کہا جی آپ کی آئی سائٹ ویک ہے، یو کانٹ بیکم اے پائلٹ، کبھی نہیں بن سکتے آپ، ایروناٹیکل انجینئر بن سکتے ہیں۔
تو میں نے کہا نہیں جی پائلٹ کا ہی شوق تھا. تو اس کے بعد پھر یہ امتحان دینے شروع کیے, پولیس انسپیکٹر کے آگے تھرو PCS. 93 میں اپیئر ہوا تو نہیں کوالیفائی کر سکا, 95 میں اپیئر ہوا, کوالیفائی کر گیا, اور بس پھر یونیفارم کا شوق مجھے یہاں تک لے آیا. ٹھیک ہے, آہستہ آہستہ پھر DSP بنے, CTO بھی رہے ہیں جناب ہمارے شہر کے کافی عرصہ. CTO کا چارج رہا, DSP ہیڈ کوارٹر میں تھا تو CTO کا چارج میرے پاس رہا. باقی پولیس کے سارے پروفائل دیکھ لیے, PHP بھی, CTT بھی, ٹریفک بھی, اسپیشل برانچ بھی, تقریباً اب 25 سال کی سروس میں سب کچھ دیکھ. ویسے چام تو ہے اس وردی کے اندر, کچھ نہ کچھ جادو تو ہے. ایک بندہ جب پہنتا ہے نا کانفیڈنٹ بہت فیل کرتا ہے, اور جب بات آتی ہے سروس کی تو بہت ساری آپ سے نیکیاں سرزد ہو جاتی, بہت ساری چیزیں ایسی کر دیتا ہے انسان اپنے ہاتھوں سے کہ بہت سارے لوگوں کا بھلا بھی ہوتا ہے. اور خاص طور پہ آپ جب پولیس کے اندر ہوتے ہیں, کوئی ایسا شخص بھی بعض اوقات آ جاتا ہے جس کے پیچھے نہ کوئی سفارش ہوتی ہے, نہ کوئی بڑا MP MLA ہوتا ہے, اس کے باوجود جب آپ اس کا کام کر دیتے ہیں وہ دل کو تسکین پہنچتی ہے. میں نے 2004 اور 5 میں UN مشن کیا تھا, تو مجھے ان کے ہاسپٹل میں جانے کا اتفاق ہوا, تو وہاں پہ ایک بورڈ لگا ہوا تھا, فار اس ایوری ون از VIP. تو وہ میں نے اس کو بالکل اپنے اوپر دل پہ لکھ لیا. اب ناؤ میرے لیے ہر بندہ از VIP ہے, اور خاص کر جس کلاس کی آپ نے بات کی نا اسے ہماری زیادہ ضرورت ہے. اور یہ ایسی سروس ہے, یونیفارم کی آپ نے بات کی, بالکل چارم بھی ہے, لیکن جب آپ لوگوں کی خدمت کرتے ہیں اور جو ان کو سیٹسفیکشن ہوتی ہے, جو ان کے چہرے پہ تشکر کے تاثرات ہوتے ہیں, وہ زندگی کا حاصل ہوتے ہیں. اچھا, کیا کہیں گے, خیال کس طرح سے آیا کہ اب اگر پائلٹ نہیں بن پایا تو پولیس کی طرف ہی جاؤں گا؟ کیا چیز فیسینیٹ, یونیفارم ہی فیسینیٹ کی, اور پائلٹ کی بھی یونیفارم ہی فیسینیٹ کرتی تھی آپ؟ بس وہ پائلٹ کا شروع سے تھا کہ جہاز اڑائیں گے, ہواؤں میں اڑیں گے, تو وائی سائٹ میری ویک ہو گئی, اور اس سے خاصی زیادہ تھی, 1.75 تھی اور 0.75 تھی. تو بس مجھے کسی نے بتایا کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام آتا ہے تو وہ جومیں اور آنکھوں سے لگائیں, کیونکہ یہ بیسیکلی حضرت آدم علیہ السلام کی سنت ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا گیا تو انہوں نے پوچھا کہ کس لیے دنیا بنی ہے, تو اللہ نے کہا میں نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنائی ہے. تو آپ نے کہا مجھے ان کی شبیہ دکھا دیں, تو حضرت آدم علیہ السلام کے انگوٹھوں میں آپ کی شبیہ آ گئی تھی, پھر انہوں نے چوم کے آنکھوں سے لگایا تھا. کیا ہم یہ وہ سنت نبھاتے ہیں, اور میں نے وہ سنت شروع کی, اور آپ حیران ہوں گے کہ اب میری اس عمر میں بھی 6/6 آئی سائٹ سبحان اللہ, یعنی ریکور ہوگی, ریکور ہوگی. کیا بات ہے جناب, یہ معجزات ہوتے ہیں جو اندیکھے ہوتے ہیں, انسان کو پتہ نہیں بعض اوقات چلتا. ہم ٹینس کا مجھے بہت جنون ہے, ٹینس میں نہیں چھوڑی مدت سے, اور نیٹ پہ بھی اگر جتنی مرضی تیز بال آئے, مطلب ریفلیکسز بھی الحمدللہ بہتر. یعنی آپ کا مشغلہ ٹینس ہے, ٹینس کھیلتے ہیں؟ ٹینس میرا جنون. اچھا, ٹینس کا بیسٹ بڈی پارٹنر کون ہے آپ کا جس کے ساتھ کھیلتے ہیں آپ؟ سب کے ساتھ, مطلب بس یہ مطلب ٹیم ورک ہے, سنگل میں بھی مزہ آتا ہے, لیکن ظاہر اب اس عمر میں پروفیشنل تو ہم نہیں کھیل سکتے, لیکن الحمدللہ کلب لیول پہ اچھی ٹینس. ویسے اس عمر میں پروفیشنل کیوں نہیں کھیل سکتے, اچھے خاصے فٹ نظر آتے ہیں, مجھے تو لگتا ہے جم شم بھی جاتے ہیں آپ. نہیں جم نہیں جاتا, بس ٹینس اور تھوڑی بہت یوگا کی ایکسرسائزز. یوگا, ہاں ویسے یہ یوگا جو ہے نا آج کل کافی پاپولر ہوتی چلی جا رہی ہے, اور اس کے کچھ آسن ایسے ہیں کہ کہتے ہیں کہ آپ وہ کریں تو اس سے فیٹ بھی برن کر سکتے ہیں, اپنا سٹیمنا بھی انکریز کر سکتے ہیں. آپ کون سے آسن یوز کرتے ہیں؟ مجھے ایک تو ہمارے ڈاکٹر نثار, میرے کچھ کالر اسپائن کا ایشو ہو گیا تھا, تو اس میں تمام ڈاکٹر نے کہا جی کہ اب آپ نے بھاگنا بھی نہیں ہے, تکیے کے بغیر سونا ہے, کالر لگا کے رکھنا ہے, ویٹ کرنا ہے, گردن کو ویٹ سے ہینگ بھی کرنا پڑتا تھا, جیسے اللہ معاف کرے پھانسی کا جیسے ہوتا ہے. تو وہ ڈاکٹر نثار یہاں ملے, انہوں نے مجھے 2-3 دن بس ٹریٹ کیا ہے, اور اب میں ٹینس کے سنگلز بھی کھیل رہا ہوں. آلدو میرا علاج چل رہا ہے ساتھ ساتھ کالر اسپائن کا, لیکن سپورٹس. اور جب آپ نے یوگا کی بات کی, کچھ اسٹریچز ایسے ہوتے ہیں اگر آپ بھی کر لیں نا تھوڑے سے وہ, تو آپ بالکل ریلیکس ہو جائیں گے ود ان 2-3 منٹس. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, اور بہت سارے یوگا ٹیچرز جو ہیں آج کل متحرک ہو رہے ہیں, لیکن یہاں پہ ضرورت یہ ہے کہ یہ دیکھنا ہوگا, انٹرنیٹ کے اوپر بھی بہت ساری یوگا کلاسز دی جاتی ہیں, لیکن اتھینٹسٹی کوئی نہیں ہے ان کی. یہ دیکھنا ہوگا کہ کون سے سرٹیفائڈ ٹرینرز ہیں جو کہ آپ کو ٹریننگ سکھاتے ہیں. بعض کا غلط آسن بتا دیتے ہیں نا, اور ٹھیک ہونے کے بجائے آپ اور خراب ہو جاتے ہیں. نہیں, ویسے یہ کہ آپ اس میں کوئی اچھا, انفارچونیٹلی کوئی ہے نہیں ایسے یہاں پر جن کو آپ پوچھ سکیں. میں نے دیکھا جم میں بھی وہ کراتے ہیں, انہیں بھی اتنا زیادہ پتہ نہیں ہوتا کہ کون سی, کیونکہ ہم جتنا جم کرتے ہیں, جتنا باڈی کو سٹریس دیتے ہیں نا, ہمیں سٹریس کو نکالنا بھی چاہیے تھرو یوگا یا اسٹریچز. مطلب آپ جم کریں, آپ ٹینس کھیلیں, آپ بیڈمنٹن کھیلیں, اس کے بعد آپ کو 2 سے 4 منٹ اپنے آپ کو اسٹریچز ایسے کرنے چاہیے جس سے آپ کا جسم ریلیکس کر جائے. اور اسٹریچنگ جو ہے وہ بہت ساری مدد فراہم کرتا ہے آپ کو ریلیکس ہونے کے لیے, بالکل ایک دم ایزی ہو جائے. کیونکہ اگر آپ اسٹریچ نہیں کریں گے اس سے آپ کی باڈی سٹف ہو جائے گی, اور جب باڈی سٹف ہو جاتی ہے تو تمام مسائل کے جڑیں جو ہیں وہ یہیں سے نکلتی ہیں, بہت ساری خرابیاں ہوتی ہیں. اور اسٹریچنگ جو ہے وہ کرتے رہنا چاہیے. اور واک شاک بھی کرتے ہیں آپ کوئی؟
نہیں 2 گھنٹے ٹینس ہو جاتی ہے, اس کے بعد اسٹریچز ہو جاتے ہیں. ٹینس روزانہ کھیلتے ہیں آپ؟ روزانہ روزانہ بلا ناغہ؟ بلا ناغہ. یعنی آپ کی جم، آپ کی ایکسرسائز، آپ کی ٹینس مجھے وہ ٹینس ممبر کہتے ہیں ٹینس کا ٹھیکیدار ہے, میں سب سے پہلے آنا ہے. ٹھیک ہے جناب. اور یہ اچھی ایکٹیویٹی ہے, انسان کو کسی نہ کسی کھیل میں اپنے آپ کو جو ہے وہ مصروف کرنا چاہیے, اور یہ اچھی ایکٹیویٹی ہے. اصل میں نا آپ کو 1 گھنٹہ ڈیلی ضرور اپنے لیے دینا چاہیے. اگر کوئی کہتا ہے نا ٹائم نہیں ہے تو وہ اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں. وہ 1 گھنٹہ جو سپورٹس کا ہے نا, اس میں آپ ساری دنیا کو بھول جاتے ہیں, فیملی کو بھول جاتے ہیں, بزنس کو بھول جاتے ہیں, جاب کو بھول جاتے ہیں. اور جو سب سے اچھا جو مطلب میں سمجھتا ہوں گیم میں, کہ یہ آپ کو ہار کے مسکرانا سکھاتی ہے. ڈیلی آپ ہارتے بھی ہو, جیتتے بھی ہو, تو آپ جب ہارتے ہو تو آپ کو کہتے ہیں کہ یار کوئی بات نہیں, کل صحیح, پھر صحیح. ویسے یہ بہت بڑی سائیکولوجیکل ڈسٹربنس ہمارے معاشرے میں جو پائی جاتی ہے, آپ نے اس کا حل بتایا ایک چھوٹی سی چیز کے اندر. بالکل, یہ میں اس لیے کہتا ہوں سپورٹس ضرور کریں, کیونکہ آپ ہار کے زندگی میں بہت ہارے ہوتی ہیں نا, بہت سی جگہ پہ ہمارے وہ پورے نہیں ہو پاتے جو ہم سوچتے ہیں. تو یہ ڈپریشن اور ڈس اپوائنٹمنٹ اسی لیے جاتی ہے جب ہمیں ہارنا نہیں آتا. بالکل جی, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں جناب. آج ہمارے شیف جو ہیں وہ تھوڑا لیٹ ہو گئے تھے کیونکہ ان کی گاڑی پنچر ہو گئی تھی, اور آخرکار ہمارے شیف پہنچ چکے ہیں. اور شیف یو کے جو ہیں اس وقت کچن میں ہیں. تو شیف کیا کہیں گے, لیٹ کیوں ہے آج؟ السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں میں بالکل ٹھیک ٹھاک سر. لیٹ بس ہو گئے آج. اچھا جناب, چلتا ہوں میں کچن میں چلتا ہوں اور دیکھتے ہیں کہ شیف جو ہے وہ آج کیا بنا رہے ہیں. تو شیف آج کیا تیار کیا جائے گا؟ لیٹ تو آپ ہوئے, جرمانہ آپ کو پڑے گا. جی لیکن بالکل, وہ بعد میں, پہلے یہ جانتے ہیں کہ آپ تیار کیا کر رہے ہیں آج, ریسیپی کیا ہے؟ ساور چکن ہوگا سر ہمارا, اور ویجیٹیبل رائس ہوں گے. ویجیٹیبل رائس اور جی ساور چکن. شاور چکن, ٹھیک ہے. تو جناب اس کی ریسیپی کیا ہوگی؟ ریسیپی سر ہمارے پاس چکن ہے, اس میں ہم ٹماٹو پیسٹ ایڈ کریں گے, کیچپ, اور اس کی گریوی جو اونین کے اندر فرائی کریں گے چکن کو. اس کے بعد اس کو چکن کو ڈال کے, اسپائسز زیادہ نہیں یوز؟ نہیں لائٹ, چٹپٹا چاول کا, یعنی کہ چٹپٹا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ اسے بنائیں گے کس میں, چکن کو گولڈن کوکنگ آئل میں؟ گولڈن کوکنگ آئل میں بنائیں گے سر. گولڈن کوکنگ آئل میں جناب اسے بنایا جائے گا. گولڈن کوکنگ آئل بنانے والوں کا یہ کہنا ہے کہ اسے افزان صحت کے اصولوں کے عین مطابق قدرتی اجزاء کے ساتھ تیار کیا جاتا ہے, جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کے کھانوں کے لذت کو 4 چاند لگائے جائیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر وٹامنز کا بلینڈ بھی موجود ہوتا ہے, وٹامن اے, وٹامن ای اور وٹامن ڈی بھی اس کے اندر موجود ہے, جو کہ آپ کی صحت پہ مثبت اثرات ڈالتا ہے. تو جناب اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے کھانوں کی لذت کو 4 چاند لگیں, تو اس کے لیے بازار میں جاتے ہی سب سے پہلے آپ کو انتخاب کرنا ہوگا گولڈن کوکنگ آئل کا. اور یہاں پہ جناب ہم نے چولہا جو ہے اسے تیز کر لیا ہے. چکن کی گریوی تیار کریں گے. ٹھیک ہے. ہمارے پھر ویجیٹیبل رائس ہوں گے جی, اس میں ہم وائٹ پیپر ڈالیں گے, اور سالٹ, اور ویجی ہو گئے ہمارے. ٹھیک ہے. مجھے یہ بتائیں گریوی میں کیا کیا چیزیں یوز کی جائیں گی؟ کیرٹ اور کیربیج ہے. ٹھیک ہے. اور سپائسز کون کون سے یوز؟ اسپائسی سر وائٹ پیپر ہوگا, سالٹ ہوگا, اور ویجیٹیبل رائس میں ہوگا سر. ویجیٹیبل رائس میں ہوگا. اور جو ساور چکن میں ہے سر, وہ آپ سلکا لیں گے 1 چمچ, ہمارے پاس سلکا موجود ہے, اور کیچپ ہمارے پاس 2 کری اسپون موجود ہے, اس میں ہم اس کی بنائی کریں گے. ٹھیک ہے جناب. آج کافی سمپل ریسیپی ہے جو بنانے جا رہے ہیں, لیکن موسٹلی سمپل ریسیپیز بھی بہت مزے کی ہوتی ہیں. تو میں چاہتا ہوں جناب آپ اسے تیار کریں, اتنے دیر ہمارے آج کے جو گیسٹ ہیں میں ان کی طرف جانا چاہوں گا اور ان سے گفتگو جو ہے وہ کریں گے, کیونکہ کھانا جو ہے ہماری زندگی کا ایک اہم حصہ ہے. اور جب آپ کے ٹیسٹ برڈز ڈیولپ ہو جاتے ہیں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ جب اچھا کھانا, اپنی پسند کا کھانا جو ہے وہ کھاتے ہیں تو اس سے موڈ خوشگوار ہو جاتا ہے. انجم بھائی, آپ کو کھانا کیا پسند ہے؟ کھانا جو ہے وہ زندگی میں اہم کردار ادا کرتا ہے, اور بعض کا موڈ بندے کا خراب ہونا اور اچھا کھانا کھانے کو مل جائے موڈ خوشگوار ہو جاتا ہے. میں بس کھانے کے لیے کھانا کھاتا ہوں, کھانے کے لیے کھانا کھاتے ہیں, وہ نہیں کہ بس ایک بار بیٹھے, وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں رج کے نہیں تھک کے اٹھنا, وہ ہمارے پنجابیوں میں ذرا یہ ہوتا ہے نا عنصر تھوڑا سا. میں بہت سادہ غذا کا شوقین ہوں, مطلب شوربے والا گوشت, روٹی بھگو کے, بس یہ میرے میکسیمم میری ہے, چاہے ہفتہ مجھے پورا کھلا لے. اچھا, یعنی شوربہ کس چیز کا ہو؟ چکن کا ہو, چکن کا ہو, مٹن کا ہو, کسی بھی شوربہ ہو. ویسے کالے چنوں کا شوربہ بھی بڑا وہ اچھا ہوتا ہے. آپ کو پتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی پسند تھا کہ شوربے میں روٹی بھگو کے وہ کھاتے تھے شوق سے. یعنی یہ ٹوٹل ڈائٹ ہے آپ کی. لیکن اس ڈائٹ کے ساتھ اتنی فٹنس مجھے سمجھ نہیں آتی, پروٹین کنٹینٹ کہاں سے لیتے ہیں آپ؟ کاربوہائیڈریٹ نہیں, میں نے کہا آپ نے شوق کا پوچھا نا, باقی تو سارے چلتے ہی رہتے ہیں نا. وہ تو ظاہر ہے باربیکیو بھی چلتا ہے, سی فوڈ بھی چلتا ہے. ابھی میں جاپان جاتا ہوں تو وہاں تو موسٹلی سی فوڈ ہی چلتا ہے سارا ہمارا. وہاں پہ موسٹلی کون سی ڈش کو لائک کرتے ہیں آپ؟ وہاں جیپنیز ایک ہے یاکی نیکو,
وہ आकिनिकू याकिनिकू, याकिनिकू वो एक गाय का गोश्त होता है, उसका वो बनती है डिश। वो एक लोफ लेके उसे तैयार करते हैं। वो आपके आगे मेज पे चूल्हे लगे होते हैं, आपको कच्चा वो लाके देते हैं, पतले पतले स्लाइसेस होते हैं। अच्छा, वो आप उसमें रख के खुद ही बनाते हैं और वो ग्रिल करके खुद ही आप बना के ग्रिल करके और खुद ही खाते हैं खाते वहां पे। हैं, हाँ। तो वो मेहनत क्या करते हैं फिर, किस चीज के पैसे चार्ज करते वो हैं? बहुत महंगा है, वो सबसे महंगी डिश है वहाँ की एक उनमें से। जो अच्छा। अगर अच्छे रेस्टोरेंट पे आप जाते हैं तो बहुत कॉस्टली डिश है, क्योंकि वो कहते हैं वो गाय वो स्पेशल पाली जाती है और वो करोड़ों रुपए की गाय होती है। अब करोड़ों रुपए की गाय? मैं मीडिया पे करोड़ों की बात कर रहा हूँ, लेकिन मैंने वाकई में खुद वहाँ हैरान हुआ कि वो बहुत कीमती गाय होती है, जिसे वो पता नहीं जाफरान के खेतों में और पता नहीं किस तरह उसको पालते हैं। और वो गोश्त ऐसा होता है कि आप मतलब मैंने वाकई वो टेस्ट नहीं किया जिंदगी में उस तरह का। मतलब वो इस किस्म का हाँ। की ब्रीड थी कि वैसा वो टेस्ट स्पेशल आपको उसके लिए बनाई जाती है। स्पेशल उसके लिए बनाई जाती है। बिल्कुल ये जो कहा जाता है ना कि जो खाते हैं आप वो दिखता है आप पे, तो मेरा ख्याल जो गाय को वो खिलाते हैं और उसी के तरह का टेस्ट वैसे भी आप देखें ना, जैपनीज की मतलब 90 इयर्स 100 इयर्स के मैंने वहां पे देखा है, वो लोग बॉलिंग खेल रहे होते हैं, हेल्दी लाइफ गुजार रहे होते हैं। अच्छा, वैसे आपने यहाँ का कल्चर भी अंजम भाई देखा और वहाँ का भी देखा, डिफरेंस क्या नजर आता है आपको? वहाँ की पॉजिटिव चीजें क्या है और यहाँ की पॉजिटिव चीजें क्या है? देखें, जमीन आसमान का फर्क है। उनमें इखलाक बहुत ज्यादा है, उनकी ग्रूमिंग बहुत ज्यादा होती है, उनमें पेशेंस बहुत ज्यादा है। मतलब वहाँ की सड़कों पे जो स्पीड लिमिट है वो 50 है शहर के अंदर, और 50 अगर आप कार पे जा रहे हो, अच्छी गाड़ी भी आपके पास हो और सड़क भी खुली हो, दूर तक खाली भी हो, फिर आप कैसे 50 तक उसको रोकते हैं? तो वहाँ वो रोकते हैं, वो 50 पे ही चलाएंगे। मेरे एक उस्ताद मोहतरम थे, वो अक्सर मुझे कहते होते थे, कहते गाड़ी का एक्सीलरेटर आपके पास होता है और एक शख्स होता है जिसका अपने आप पे कंट्रोल नहीं होता और वो दबाता है और उसे भगाता चले जाता है, और बेहतर शख्स वो होता है जिसके पास पावर मौजूद होने के बावजूद उसे काबू में रखना जानता हो। तो ये बिल्कुल आपने ठीक बात की, उनको रखना आता है काबू में पावर। ये जिंदगी में भी यही असूल है कि आपके पास पावर हो और अपने नफ्स को और अपने ऊपर कंट्रोल में रखें, ये सबसे बड़ी बात है। अच्छा, इसके अलावा ट्रैफिक के अलावा अगर देखा जाए सूरत-ए-हाल को, ट्रैफिक के अलावा मैंने बताया उनमें पेशेंस बहुत ज्यादा है। उनकी एक्चुअली ग्रूमिंग होती है, यानी अगर बच्चा छोटा है तो वो 6 साल तक स्कूल जाएगा और उसे कोई किताब नहीं पढ़ाते, वो सिर्फ उसे अच्छा शहरी बनना सिखाते हैं। उसके बाद अगले 4-5 साल गालबन उसके ऐसे होते हैं जिसमें पढ़ाई होती है लेकिन इम्तहान नहीं होता, ऑटोमेटिकली नेक्स्ट में चला जाता है। तो उसमें इतनी ज़्यादा ग्रूमिंग हो जाती है कि उनमें लोगों में उठना बैठना, रोड पे चलना। आप देखें कि जापान ने डस्टबिन ख़त्म कर दिए हैं, मतलब डस्टबिन वहाँ पे नहीं है। हम लोग निकलते थे तो हम अपने शॉपर हमारी गाड़ियों में या बैग्स में होते थे कि अगर कुछ खाया पिया भी तो अपने शॉपर में डाल के वापस अपने घर लेकर आते थे। फिर वहाँ कूड़े के दिन होते हैं कि आपने फलां दिन जो है इतने से इतने बजे कागज़ वाला कूड़ा बाहर रखना है, इतने से इतने शीशे वाला कूड़ा रखना है, इतने इतने फलां दिन को इलेक्ट्रॉनिक्स का कूड़ा, क्योंकि वहाँ पे चीज़ों की डिस्पोजल बहुत मुश्किल होती है, गाड़ियों की डिस्पोजल बहुत मुश्किल होती है। गाड़ी भी आप जब खरीदते हैं जब आपके पास पार्किंग अवेलेबल हो। तो बहुत सारी चीज़ें, फिर अब जो एज ए नेशन वो लोग बहुत आगे हैं, मतलब उनमें पेशेंस बहुत ज़्यादा है। वैसे झूठ नहीं बोलते, फ्रॉड नहीं करते, टाइम की पाबंदी करते हैं। सुबह अगर आप हमारे घर फजर के बाद आप देखें तो पूरा जापान आपको सड़कों पे नजर आएगा, और 8 बजे के बाद हर चीज़ बंद, इवन 11 बजे के बाद उनके एयरपोर्ट्स बंद हो जाते हैं। वो कहते हैं रात सोने के लिए बनी है। मतलब इतने पंचुअल हैं, इतने और इस तरीके से उन्होंने अपनी जिंदगी को सेट किया है कि उसे डिस्टर्ब नहीं करने देते। बिल्कुल नहीं, वो अपने बड़े अच्छे लाइफ गुजारते हैं, बड़े पुरसकून से, किसी की इंटरफेरेंस नहीं करते। मतलब उनको आप जैसे मर्जी चल रहे हैं फिर रहे हैं, उनको कोई परवाह नहीं। और मतलब पेशेंस अखीर है उनके। अच्छा, कल्चर के हवाले से अगर गुफ्तगू करें, जैसे एक पंजाबी कल्चर है, हमारी कुछ डिशेज हैं खाने वाली, या इसके अलावा हमारी बोली जो है, हमारा रहन सहन, चलने फिरने का ढंग, इसको कंपेयर करें अगर उससे। मैंने हनान सारी दुनिया तकरीबन ट्रैवल की भी है, अमेरिका भी, यूरोप भी, इवन ईस्टर्न यूरोप भी मैं गया हूँ, सेंट्रल स्टेट्स भी गया हूँ, मिडल ईस्ट भी गया हूँ, यानी आप ट्रैवलर हैं फिर पूरे। सारा मैंने दुनिया फिरी। लेकिन जापान का कल्चर सारी दुनिया से मुख्तलिफ है। एक तो उसमें किसी किस्म का मतलब वल्गैरिटी नहीं है, किसी किस्म की बेहूदगी नहीं है। मतलब लोग अगर आप उनसे काम कह देंगे कोई, तो वो ऐसे जैसे जान देने को तैयार हो जाएंगे। तो कई दफ़ा मेरे साथ हुआ कि हमने अगर ट्रेन पे जा रहे हैं, मेरी फैमिली साथ ही होती है जब भी मैं जाता हूँ, तो अगर हमने किसी से पूछ लिया कि उससे कि हमें फ़लाँ ट्रेन किस स्टेशन पे खड़ी होगी, तो वहाँ तो 4-4-5 मिनट बाद आ रही हैं। कई ट्रेन लाइनें चल रही हैं, प्राइवेट लाइनें भी काफ़ी चल रही हैं ट्रेन की। तो वो फिर उसको ये होता था ऐसे उसकी ये जिम्मेदारी बन गई है, उसने हमें लेना और ट्रेन तक छोड़ के आना, बताना इतने मिनट बाद आएगी, चाहे उसकी अपनी ट्रेनें मिस हो रही हैं, लेकिन वो उधर आ रहे हैं। और जो उनकी जो सर्विस का मेयार ये कि मैं अपनी बेटी के साथ जन्नत के साथ एक वो गया कॉर्पोरेशन के ऑफिस में, तो ऐसे वो बना हुआ था, उस पर काउंटर पे जाके हमने उसका कागज़ शागज़ कुछ दिखाए थे, वो दिखाए,
تو انہوں نے کہا جی آپ سامنے صوفے پہ بیٹھ جائیں. اب جیسے یہ صوفہ ایک یہ رکھا ہوا ہے ساتھ ہی میں اور جنت بیٹھ کے دونوں, تو وہ اب آیا ان کا ہیڈ نا, تو ایک دم جنت کھڑی ہوئی کہ ظاہر ہے کچھ پوچھنے آ رہا ہے, تو کہتا نہیں پلیز بیٹھیں. جنت بیٹھ گئی, وہ گھٹنوں کے بل زمین پہ بیٹھ کے کہیں گے میڈم یہاں سائن کر دیں. یعنی میں حیران رہ گیا ہوں کہ اس لیول کی وہ سروس دیتی, یعنی باقاعدہ ایتھکس ان کے جو ہیں وہ بڑے زبردست ہیں. اور یہاں پہ ایک ٹرینڈ جو پایا جاتا ہے نا کہ ہر شخص اپنے آپ کو دوسرے سے سپیریئر سمجھتا ہے, وہاں پہ بالکل وہ اپنے آپ کو مٹا کے بات کرتے ہیں, اور یہی ان کی ترقی کا راز ہے میرا خیال, یہ اپنے مٹا کے بات کرتے ہیں, اور اسی وجہ سے وہ دنیا کے اندر ترقی جو ہے وہ کہہ رہے ہیں, اور بڑے ویل مینج طریقے سے اپنے آپ کو اپنی زندگی کو ڈھال کے اس طریقے سے آگے لے کے چل رہے ہیں. مجھے اکثر لوگ کہتے تھے کہ جی اگر یہ کلمہ پڑھ لینا تو یہ جنت کے ٹھیکیدار بن جائیں. ظاہر ہے اتنے نہ جھوٹ بولنا ہے, نہ فراڈ کرنا ہے, کوئی مطلب بےہودگی نہیں, کوئی کچھ نہیں. اچھا ویسے انجم بھائی, وہ لوگ اسلامی تعلیمات جو ہیں بغیر اسلام قبول کیے, انہوں نے مطلب سچ بولنا انہوں نے اپنا لیا, اگر بزنس کر رہے ہیں تو اس میں فراڈ اور دھوکہ دہی نہیں ہے, اور بطور انسانیت کے طور پہ دیکھا جائے وہ بھی بڑے اچھے وہ تمام لیکن جس دن کلمہ پڑھ لیا نا پھر وہ بھی شاید ہمارے جیسے ہو جائیں گے. اس کی وجہ یہ نہیں, کلمے میں تو بہت بڑی برکت ہے نا, لیکن کلمہ پڑھنے کے بعد ہم شیطان کے ٹارگٹ پہ آ جاتے ہیں. اصل میں ویسے بھی عمل کرنا جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. عمل کے علاوہ دیکھیں نا, شیطان نے اللہ کی عزت کی قسم کھائی ہے کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا. وہ جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا وہ تو ویسے ہی جہنم کا ایندھن ہے. جس وقت کلمہ پڑھ لیتے ہیں ظاہر اللہ نے کہنا شیطان نے کہنا ہم تو بھی ادھر آ گئے ہو, چلو ہم تو بس آپ کو بھی میں پھر بہکاؤں گا. ہمارے لیے ہمارا کلمہ جو ہے ہماری آزمائش بھی ہے, اور ہمیں چاہیے کہ ہم کلمے کے مطابق زندگی گزاریں. ہمارے پرابلمز کیا ہیں, پولیس میں کیا پرابلمز ہیں کہ ہم دین اور دنیا سے دور ہو گئے. بے شک ہم مطلب وہ چیزیں ہی بھول گئے. میں بڑا حیران ہوتا ہوں, کسی بھی آپ محکمے میں چلے جائیں, رزق کا وعدہ تو اللہ نے کیا ہے, وہ تو آپ کو موت سے پہلے ملنا ہی ملنا ہے. اور اکثر میں اپنے سٹاف میں بھی پولیس میں ایک بات کرتا ہوں کہ ہم ہر چیز اوائڈ کر سکتے ہیں. مطلب آپ کے پروگرام میں آنا تھا, میں لاسٹ ٹائم بھی آپ کو ایکسکیوز کر لیتا کہ سوری میں ذرا بزی ہو گیا ہوں, گاڑی خراب ہو گئی, بٹ سو ایکسکیوز ہوتے ہیں. ایک تو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے, لیکن ہم بولتے ہیں. ہم ہر چیز اوائڈ کر سکتے ہیں, نہیں کر سکتے تو ہم قبر اوائڈ نہیں کر سکتے. بے شک ہم نے اس اندھیری اور تاریک اور تاریک قبر میں جانا ہی جانا ہے. تو وہاں روشنی بھی لے کے جانی ہے, وہاں کشادگی بھی لے کے جانی ہے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اسی چٹپٹی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. تو ناظرین ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, بریک کے بعد خوش آمدید. انجم کمال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, مزید گفتگو ان کے ساتھ کرتے ہیں. انجم بھائی کیا کہیں گے آپ, ہمارے ہاں ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ بچوں کی کیریئر کاؤنسلنگ نہیں کی جاتی, اور کیریئر کاؤنسلنگ نہ کرنے کی وجہ سے بعض اوقات بچے وہ تعلیم حاصل کر ہی نہیں پاتے جو وہ کرنا چاہتے ہیں. پیرنٹس کی طرف سے پریشر اتنا ہوتا ہے کہ بچوں کے پیدا ہوتے ہی کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ انجینئر بنے گا, یہ ڈاکٹر بنے گا, یہ فلاں بنے گا, لیکن بچہ کیا چاہتا ہے اس سے کبھی پوچھا ہی نہیں جاتا, اور ہم امپوز کر دیتے ہیں اپنی خواہشات, اپنی سوچ اس کے اوپر. لیکن آپ کے کیس میں مجھے تھوڑا ڈیفرنٹ نظر آیا. آپ کیا سمجھتے ہیں, کس طرح سے بچوں کو ٹرین کیا آپ نے؟ دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ سب سے پہلے تو جو آپ نے بات کی نا کہ بچوں کی مرضی کے مطابق چلنا چاہیے. ان کا رجحان کیا ہے, ان کا میلان کیا ہے, ان کا آئی کیو لیول کتنا اور کیسا ہے. ہماری یہی بدقسمتی ہے کہ ہم گرومنگ نہیں کر پا رہے. ہمیں دیکھیں کہیں پہ کوئی نہیں سکھا رہا. انفارچونیٹلی ہماری آج کی مائیں جو ہیں وہ بچوں کو, چھوٹے بچوں کو ٹیب پکڑا کے تو فارغ ہیں. اب وہ انڈین کلچر دیکھ رہے ہیں, وہ دیکھیں نا, وہ سب ہمیں ذہنی طور پہ قابو کرتے چلے جا رہے ہیں. اسکول کالجوں میں ہم پڑھاتے ہیں صرف ڈگریاں لینے کے لیے, بیٹا فرسٹ آنا ہے, بیٹا فرسٹ آنا ہے. اسی طرح آگے آپ جو تیسرا ہمارا جو میڈیا کا سیکشن ہے اس کو بھی کوئی ایسی چیزیں نہیں ہو رہی کہ جو ایجوکیشن میں ہو یا مطلب گرومنگ کر سکیں, وہ کہیں پہ بھی نہیں ہو رہا. اب یہ بچوں کے حوالے سے میرا تو شروع سے یہ تھا کہ مطلب میں نے بچوں کو بڑا ایز پہ رکھا, کہ میں خود, میرے فادر چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ تھے, چیف فائنانس رہے ہیں فوجی فاؤنڈیشن میں 30 سال. دادا ابو کا بھی ماشاءاللہ بڑا نام تھا, ہماری پاور لومز کی انڈسٹری تھی, فیکٹریاں تھیں. سب سے پہلے شاید ہم لوگ پائنیئر تھے فیصل آباد میں جن کی یہ فیکٹریاں تھیں. تو اللہ کا بڑا شکر تھا, میری بچوں کو بھی فیم, مطلب انہیں نہ پیسے کی ضرورت تھی نہ کسی چیز کی ضرورت تھی, سکون آرام یہی چاہیے ہوتا ہے نا. اچھی گاڑی, اچھا گھر, الحمدللہ ٹھیک چل رہا تھا. وہ خود بخود الشبا نے شروع کیا ٹک ٹاک بنانا, چھوڑ دیا. پھر کچھ عرصے بعد دیکھا تو اس کو بڑے اچھے لائے. جنت اس کے بہت دیر بعد آئی. تو پائنیئر الشبا تھی اس چیز, پہلے پائنیئر الشبا تھی. پھر جنت جب جیسے سے آہستہ آہستہ آتی گئی, اب مطلب اس کا فیم جو ہے ماشاءاللہ ورلڈ لیول پہ چلا گیا. بالکل. ابھی ہم اور بڑے کم وقت میں جاپان سے قطر ایئر ویز سے واپس آ رہے تھے, تو وہ ایئر ہوسٹس جو تھیں قطر ایئر ویز کی, وہ اس کی فین نکلی, اس کو پورا انہوں نے پروٹوکول دے کے بٹھایا.
ابھی بھی وہ مطلب میں نے ان کو کہ بیٹا دیکھیں ایک لمٹ میں رہ کے آپ نے چلنا ہے، کیونکہ آپ کے باپ کا، آپ کے دادا کا، آپ کے پردادا کا بہت نام ہے، تو آپ اپنے حد میں رہیں. اگر آپ میں ٹیلنٹ ہے، کیونکہ سید نور آئے تھے میرے پاس 2-3 دفعہ اس فلم کے لیے بھی، انہوں نے مجھے کہا، تو میں نے نہ کرتا رہا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہمارا سوشل سیٹ اپ بڑا عجیب سا، اس میں سے نکلنا بڑا مشکل تھا. بالکل مجھے پتہ ہے شروع پہ آپ نے انکار کر ہاں دیا میں نے تھا انکار کرتا ہوں، لیکن پھر انہوں نے بہت زیادہ فورس کیا، تو میں نے کہا چلیں دیکھ لیتے ہیں. وہ باہر بڑے لمیٹڈ میں پروجیکٹس آ رہے اپنے، وہ گھر میں رہتی ہیں بچے، لیکن میں نے ان کی طبیعت کے مطابق میں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا، کل کو میں نے تو اس دنیا میں نہیں ہونا، آپ کی ابھی ماشاء اللہ لائف پڑی ہے. اب میں جس عمر میں آ گیا ہوں، مطلب 50 پلس ہونے کے بعد نا بندہ بس آپ 50 پلس ہیں ایڈوانس پہ چل رہا ہوتا ہے. جناب؟ یہ تو مجھے بتا کے آپ نے پریشان کر دیا ہے. آپ یو لک میری سو ابھی ینگ. شادی کی ماشاءاللہ سلور جوبلی ابھی گئی ہے پیچھے، 25 سال ہو گئے شادی کو بھی. جناب اس پہ بھی ہم آپ کو مبارک دیتے ہیں اور بھابھی کو بھی مبارک دیتے ہیں. آپ نے بڑی اچھی جو ہے وہ زندگی اللہ کا گزاری. بہت کرم رہا ہے سر. میں نے کوشش تو کی ہے کہ مطلب اپنے آپ کو بڑا فٹ رکھنے کی، اور سپورٹس جو ہے نا آپ کو فٹ اور رکھتے یقین جانیے آپ ہیں بھی. آپ یہ اللہ جو کا 2 کرم. گھنٹے روزانہ کے دیتے ہیں نا اللہ کا کرم. ٹینس کو، اس کی وجہ سے فٹنس. اچھا موسٹلی ہوتا ہے نا کہ ہمارے ہاں جو پولیس والے ہوتے ہیں ان کی توند نکلی ہوتی ہے اور ذرا موٹے ہوتے ہیں، دبلے پتلے نہیں ہوتے، لیکن میں ینگ آفیسرز جتنے دیکھ رہا ہوں اور پرانے میں سے اگر آپ کو میں دیکھوں، آپ ماشاءاللہ بڑا فٹ رکھا ہوا ہے. میں ہر کسی کو یہ کہتا ہوں فٹنس، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ اگر آپ کا کوئی اللہ ہوتا تو آپ اس سے کیا مانگتے؟ تو اللہ میاں نے کہا میں اس سے صحت مانگتا. کیا بات. صحت اتنی بڑی چیز ہے جسے ہم نے سب سے آخری پرائیورٹی پہ رکھا ہے، اور یہ جسم اللہ پاک نے ایسا بنایا، آپ کو اس کو جتنی تکلیف میں رکھیں گے نا اتنا آپ کمفرٹیبل رہیں گے. مطلب جتنا آپ اس کو بستر کا عادی کریں گے، ریلیکس لائف گزاریں گے، اتنا ہی اپنے آپ. اور یہ کووڈ کے دنوں میں اس چیز نے ثابت کیا ہے اس چیز کو. میرے ہاں پچھلے دنوں ایم ایس الائیڈ ہاسپٹل اور ایم ایس ڈی ایچ کیو ہاسپٹل آئے تھے، ان کے ساتھ سوال جواب کا سیشن جو ہے وہ جاری تھا. تو انہوں نے بتایا مجھے اور میں سن کے ان کی بات چونک گیا. ان کا کہنا تھا کہ آپ کو پتہ ہے کتنے ڈاکٹرز کو کووڈ کی شکایت ہوئی؟ میں نے کہا بہت سارے ڈاکٹرز کے اندر تشخیص ہوئی. اور سب سے پہلے کووڈ کے سیکشن میں کوارنٹین سینٹر میں جانے والا بندہ کون تھا؟ تو میں نے کہا ڈاکٹر ہی ہوگا. کہتے ہیں نہیں، وہ سینٹری ورکرز تھے وہاں پہ جو کام کرتے تھے، انہوں نے پی پی کٹس جب پہنائی اور اندر بھیجا تو ہمیں بھی خوف تھا کہ ان کو بھی ہو سکتا ہے. ڈاکٹرز وہاں پہ چیک کرنے گئے، ڈاکٹرز کو ہوا، سب کو ہوا. ایک بھی سینٹری ورکر کو وہاں پہ جو صفائی کرنے والا تھا اندر روم کی، یہ وہ اس کو کسی کو کووڈ کی شکایت جو ہے وہ نہیں ہوئی. تو یہ معجزہ ہے. مطلب ان کا امیون سسٹم کیا ہم سے بہتر ہے؟ امیونٹی زیادہ ہے، کیونکہ وہ اس طرح سے کیئر نہیں کرتے، اس طرح سے چیزیں صفائی والی نہیں شاید اس طرح سے کھا پاتے جس طرح سے ہم. لیکن جب کوئی تھوڑا بہت اس طرح سے صفائی کا عادی نہیں ہوتا تو اس کا امیون سسٹم زیادہ سٹرونگ ہو جاتا ہے، کیونکہ جرمز کے ساتھ لڑنے کی طاقت ان میں ابیلٹی زیادہ آ اصل جاتی میں ہے. ہم لوگ اب جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب آپ کسی سے ہینڈ شیک کرتے ہیں تو آپ کے گناہ جھڑتے ہیں. جب گناہ جھڑتے ہیں تو ظاہر ہے بیماریاں اور امراض دوسری چیزیں بھی جھڑ جاتی ہیں. اور ہم لوگ کووڈ نے میں کہا کہ ہاتھ نہیں ملانے، ہم نے ہاتھ ملانے چھوڑ کے ورچوئل سٹائل شروع کر دیا اس طرح سے. تو میں نے ایک وہ سائنٹسٹ کو میں سن رہا تھا، تو اس نے کہا کہ جب ہم کسی سے ہاتھ ملاتے ہیں تو ہمارے ہر وقت ہر بندہ لاکھوں وائرس کیری کر رہا ہے. میں آپ سے ہاتھ ملاؤں گا، وہ وائرس شیئر ہوگا. جیسے میری باڈی کو نیا وائرس ملے گا تو میرا اینٹی باڈی کے سسٹم کہ بھئی اس نیا وائرس کو ختم کرنا، ریزسٹنس شو کرے وہ گا. آپ کی ریزسٹنس بڑھے گی، آپ کی امیونٹی بڑھے گی، الٹیمیٹلی آپ ٹھیک ہو جائیں گے. ہاں کووڈ کے حوالے سے ہمیں پوری ایس او پیز پہ عمل کرنا چاہیے. اگر ہاتھ ملائیں ضرور ملائیں، میں ملاتا ہوں، لیکن پھر اس کو ہاتھ کو آپ یہ نہ کریں کہ منہ پہ یا کسی کھانے کی چیز میں لے کے یا آنکھ یا ناک پہ لگائیں. سینیٹائز کر لیں، اس کے بعد سینیٹائز. جن لوگوں نے زیادہ سینیٹائزر یوز کیا، میں نے جو اپنی مطلب دیکھا ہے کہ جو ہر وقت سینیٹائز کر رہے ہیں انہوں نے اپنی امیونٹی بالکل گرا دی نیچے. اور اس میں کئی بیچارے ہمارے بڑے اچھے اچھے دوست، ابھی ہمارے سیکٹری یہاں کے جناب کلب کے مسعود اسحاق صاحب، اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور جنت میں درجات بلند کرے، بہت کیئرفل تھے اس حوالے سے. اور وہ بھی پچھلے دن اللہ کو پیارے ہو گئے، بہت دکھ ہوا ان کے جانے کا بھی ہمیں. لیکن یہ مطلب آپ احتیاط کریں، ضرور کریں، یہ بیماری ہے اور بالکل ہے. لیکن جنہوں نے زیادہ احتیاط کی ان کو زیادہ جلدی پتہ ہے، اور وہ مطلب پینک بھی ہو گئے نا پھر اس حساب سے زیادہ پینک. اچھا یہ سائیکولوجیکل فیکٹر اس میں بڑا انوالو ہوتا ہے. اگر آپ اپنے اعصاب پہ قابو نہیں کر پاتے اور پریشان ہو جاتے ہیں، ڈپریس ہو جاتے ہیں، وہ زیادہ اثر انداز کرتا ہے آپ. بالکل صحیح بات ہے. اور یہ بس یہ زندگی جتنی ہم لے کر آئے ہم نے اس سے آگے نہیں جا سکتے، ایک لمحہ بھی آگے نہیں جائیں گے. اچھا ویسے آپ کی فیملی میں سے کسی کو ہوا تھا؟ میری وہ جاپان سے آئی ہوئی تھی میری اپنا بھانجی ایک، اسے ہوا تھا، ماشاءاللہ ہمارے بیچ میں ہی وہ رہی، ٹھیک ہو کے وہ چلی بھی گئی جاپان میں. اس کا مطلب ہے آپ کی اینٹی باڈیز بھی بن چکی ہوں گی. مطلب وہ پینک میں نہیں گئے، ہم نے جو مطلب احتیاطی تدابیر تھیں وہ ساری اپنائی.
قہوہ جو تھا وہ بھی پیتے رہے، اور مطلب آپ کو دیکھیں نا، آپ کی ڈائٹ میں بہت ساری چیزیں شامل ہیں جو آپ کو بچاتی ہیں، آپ کی امیونٹی بڑھاتی ہیں. ہماری جو ہمیں پاکستان کو ہرٹ نہیں کیا اس میں کی ہماری ڈائٹ بھی شامل تھی، کہ ہم لوگ کھاتے ہی وہ چیزیں ہیں جیسے دار چینی ہو گیا، ہلدی ہو گیا، ساری چیزیں ہمارے فوڈ کا حصہ یہ ہے. تو ویسے ہی آپ کے امیون سسٹم کو بوسٹ کرتی ہیں، جی کیٹلسٹ بالکل، کے طور پہ اس کام نے ہمیں کرتی ہیں. بہت محفوظ کیا ہے اس چیزوں نے. اچھا، اس کے علاوہ ہٹ کے اگر تھوڑی بات کی جائے، تھوڑا جمپ کرتے ہیں پاسٹ کے اندر، آپ کے لڑکپن میں چلتے ہیں. اور بندہ ہوتا ہے نا کالج اور یونیورسٹی کے اندر، وہاں پہ بہت سارے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں چیزوں کے، اور لڑکپن کے اندر ایک جوش اور جذبہ بھی اندر ہوتا ہے. بعض اوقات بندے کو بہت سارے لوگ خوبصورت بھی لگتے ہیں، محبت بھی بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے. تو آپ کے ساتھ بھی کوئی اس طرح کا واقعہ پیش آیا کسی کلاس فیلو کے ساتھ، یونیورسٹی فیلو کے ساتھ؟ نہیں، کوئی میں بڑا محبت؟ بچپن میں بڑا شائی تھا میں. ہماری کمبائنڈ اچھا، ویسے شاید لوگوں کو زیادہ محبت ہوتی ہے، وہ بتاتے نہیں کسی کو، وہ الگ چیز ہوتی ہے. کمبائنڈ فیملی سسٹم تھا ہمارے، مطلب میرے ابو، میری امی، ابو تو پنڈی سروس کرتے تھے، ساتھ میرے 4 چچا، ان کی چاروں کی مسز، دادا، ابو، دادی اور پھپھو. تو مطلب میں صرف فیمیل میں ہی رہا، چچیوں میں، پھپھو میں اور ماما کے ساتھ میں. اینڈ آئی واز دی اونلی میل چائلڈ، سب سے بڑا بھی میں ہی تھا. تو میں نے 6ٹھی تک تو گھر پہ ہی پڑھی، مطلب میں اسکول ہی نہیں گیا. اچھا، اسکولنگ نہیں کیا آپ اس نے؟ کے بعد جب میں گیا ہوں تو بس پھر میں کہہ لیں کہ پرائیویٹ، میں نے میٹرک بھی پرائیویٹ کیا، ایف اے بھی پرائیویٹ کیا. یہ تو آپ جیپنیز ماڈل تب سے ہی میرا خیال فالو کر رہے ہیں جب سے پیدا ہوئے ہیں. ہاں بس مطلب وہ جاپان پھر کا ماڈل تب سے وہاں پہ بھی 6 تک نہیں وہی پڑھاتے. چل پڑا. تو وہ پھر پولیس میں بھی آ کے وہ ایک برقرار رہی، لیکن پھر ظاہر ہے کہ اس پروفیشن کی ضرورت ایسی تھی کہ مجھے تھوڑا سا اپنے آپ کو اس خول سے نکلنا پڑا. اور آپ کی ارینج میرج تھی یا لو میرج تھی؟ نہیں، میں نے پسند کیا تھا، اور پھر میں مطلب لو کے بعد وہ ارینج ہو گئی تھی. لو کے بعد ارینج ہو ارینج گئی ہو تھی، گئی تھی. اور گھر ماما والے جب پاپا، مان جائیں پھر ارینج نہیں، ہو ہی ماما جاتا. پاپا مجھ سے بہت پیار، ابو میرے سے بہت پیار کرتے تھے. اچھا. تو ان کو گئے ہوئے بھی کافی سال ہو گئے ہیں، مطلب آئی ایم الون اس حوالے سے. بالکل جی، اللہ تعالیٰ ان کو کیونکہ جنت میں میرا جگہ. سر عدنان، میں مطلب اللہ پاک نے مجھے 3 بیٹیاں ہی دیں. نہ میرا کوئی بھائی ہے، نہ میرا کوئی بیٹا ہے. تو اب ماشاءاللہ میری تینوں بیٹیاں میرے بیٹوں کی طرح میرے ساتھ چل رہی ہیں. ویسے وہ مجھے نا آپ کا سین دیکھ کے وہ ایک مووی ہے دنگل، وہ یاد آ جاتی ہے، لیکن اس میں فیلڈ تھوڑی اور ہے، لیکن بیٹوں کی طرح ہی کام کر رہے نہیں، ہیں. وہ ماشاءاللہ واقعی اس میں اللہ ان کو صحت زندگی بھی دے، نیک نصیب بھی کرے. آمین آمین. میں کوشش بھی کرتا ہوں کہ تھوڑا مطلب ہر چیز کو لمٹ میں رکھیں. اور جہاں تک جنت کا مطلب سوال ہے اس کے ٹیلنٹ کا، تو وہ اس میں کچھ نیچرل ٹیلنٹ ہے اس حوالے سے، جو مجھے اکثر جگہ انہوں نے بتایا بھی، مطلب جہاں پہ میں جاتا تھا کہ 1 ٹیک میں سارے کرا لیتی ہے سارے. الشبہ بھی ماشاءاللہ، سحر جو ہے وہ یوٹیوبر بن گئی ہے، اس کا بھی مطلب 1 لاکھ پلس ہو گیا ود ان 2-3 منتھس. سبسکرائبر ہاں جی، 1 لاکھ سے زیادہ 1 صرف لاکھ 2 اس کے ہو منتھ گئے. کے اندر. ہاں، 2 سے ارے 2.5 کیا ماہ میں بات اس ہے. کے ہو گئے. تو بس میں نے کہا ٹھیک ہے، اب اس کا، میں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا، یہ اسکرین پہ تو آپ آ گئے ہو، اب آپ کا میں کوئی اور کرتے ہیں. پھر ہم کا برانڈ لانچ کرنے جا رہا ہوں. اس میں کلوتھنگ ہے، ان کی ہینڈ بیگز ہیں، اور یہ ان کے مطلب بالکل، اور خواتین بڑے کے. اچھے ٹائم پہ آپ انیشیٹو لے رہے ہیں. اس موضوع پہ مزید بھی گفتگو کریں گے، لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. تو ناظرین، ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد خوش آمدید. انجم کمال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، مزید گفتگو ان کے ساتھ کرتے ہیں. انجم بھائی، کیا کہیں گے اخلاق کے اوپر ہمارے معاشرے میں، ہمارا معاشرہ کافی پیچھے نظر آتا ہے، اور اخلاق کا دامن ہم چھوڑتے چلے جا رہے ہیں. عدم برداشت بھی بہت زیادہ جو ہے وہ پایا جاتا ہے. یہاں پہ گاڑی کسی کی تھوڑی سی لگ جائے، کسی کے ساتھ اتر کے لڑائی جھگڑے شروع کر دیتے ہیں. ایک دوسرے کو پیار محبت سے نہیں بلایا جاتا، عزت اور تکریم کا خیال نہیں رکھا جاتا. آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں، اصل میں جو ہماری ساری مصیبتوں کی جڑ ہے وہ یہ 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو جھوٹ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مومن گناہ کر سکتا ہے، چھوٹے بڑے سب کر سکتے، لیکن جھوٹ نہیں بول سکتا. اور جھوٹ بولنے والا ہم میں سے نہیں. اور ہم کتنا جھوٹ بولتے ہیں، ہم ایسے جھوٹ بولتے ہیں کہ ہمیں اس کا پتہ نہیں لگتا کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں. مطلب لیٹ سپوز میں آپ کے پاس آ رہا ہوں اور میں لیٹ ہو گیا ہوں، اور آپ مجھے فون کرتے ہیں انجم بھائی کہاں رہ گئے، تو میں آپ کے گھر کا قریب ترین چوک بتاؤں گا، جبکہ میں اس سے کوئی 2-3 کلومیٹر پیچھے ہوں. وہ جھوٹ تو بول دیا نا، کیونکہ مذاق میں بھی جھوٹ الاؤڈ نہیں ہے. اور جھوٹ بول کے کیا ہوا کہ ہم امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے خارج ہو گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جب بیٹے فوت ہو گئے تو ہر نبی کو ایک اسپیشل معجزہ ملا تھا کہ جو دعا مانگے قبول ہو جائے گی. تو صحابہ کرام نے کہا کہ آپ وہ دعا مانگ لیں، بیٹے کی زندگی مانگ لیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، وہ میں نے اپنی امت کے لیے رکھی ہوئی ہے. کیا بات. یعنی جو نبی ہم سے اتنا پیار کریں. اب نبی کو ایک سلسلہ دیکھا کسی نے، آپ کی آنکھیں جل رہی ہیں، تو اس نے کہا رسول اللہ آپ کی آنکھیں کیوں جل رہی ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ میری نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور میری امت نماز نہیں پڑھ رہی.
یعنی جس نبی نے اپنی اولاد کے لیے دعا نہیں مانگی اور ہمارے لیے بچا کے رکھی، ہم اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے نماز بھی نہیں پڑھتے، اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا؟ دوسری بات اخلاق کی آ گئی. اگر ہم اخلاق بہتر کر لیں نا، اخلاق بہتر کرنا ذرا تھوڑا سا مشکل کام ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر تم مجھے اس کی گارنٹی دے دو نا تو جنت کی گارنٹی مجھ سے لے لو. جو نہ دے اس کو دو، جو توڑے اس سے جوڑو، جو ظلم کرے اس سے معاف کرو. کیا بات ہے. تینوں کام بہت مشکل ہیں، لیکن اخلاق کا معیار یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے قیامت کے دن میرے سب سے قریب وہ ہوگا جس کے اخلاق بہتر ہوں گے. بالکل اب ٹھیک کہہ رہے ہیں. سوچنے کہ اخلاق کا لیول کہاں پہ ہے. اچھا انجم بھائی، ہمارا ایک سیگمنٹ ہوتا ہے، اس میں ہم کچھ سوال جواب پوچھتے ہیں ہمارے جو گیسٹ ہوتے ہیں ان سے. تو میں آپ سے بھی پوچھوں گا، کوئی ایک لفظ میں آپ سے پوچھوں گا، اس کو سنتے ہی آپ کے مائنڈ میں جو بھی آئے آپ اس کو الیبوریٹ کیجیے گا. سٹارٹ کریں جی. کریں. شہر فیصل آباد. شہر فیصل آباد. میرا پیارا شہر. فیوریٹ کھانا. شوربے والا گوشت. شوربے والا گوشت. فیوریٹ سنگر. کوئی خاص نہیں. فیوریٹ ڈریسنگ. میں یا یونیفارم میں ہوتا ہوں یا اپنا ٹریک سوٹ میں ہوتا ہوں. ٹریک سوٹ مطلب یونیفارم سے ہٹ کے اگر بات کی جائے کیجول میں ٹریک سوٹ. ٹھیک ہے. پسندیدہ مٹھائی کوئی. برفی. برفی. بہت ساری برفیاں ہوتی ہیں آپ. سادہ برفی. بالکل سادہ برفی. سمپل. موسٹلی چائے کے ساتھ لینا پسند کرتے ہیں یا نہیں؟ برفی کے چائے، پھر چائے کا تو مٹھاس ختم ہو جاتی ہے. ہمارے گھر کے قریب نگینہ سویٹس ہے، سمن آباد میں میری رہائش ہے، اور اس کی آؤٹ کلاس اس کی ہے بیکری اور ہر چیز. ویسے موسٹلی لوگ ہوتے ہیں نا کہ اس لیول پہ جا کے ذرا برانڈ کانشیس ہو جاتے ہیں، یہ وہ. آپ نے جہاں کا نام لیا ہے محلے کی تیار کی ہوئی آپ کو ذرا. سر ان کی بہت آؤٹ کلاس ہے. مطلب میں تو شوق سے لیتا ہوں، بلکہ باہر بھی جب کبھی جاتا ہوں تو مجھے یہی آتی ہے کہ یار وہاں سے فرمائش آتی ہے. ٹھیک ہے جناب. ٹریولنگ. ٹریولنگ نہیں، میں تھک جاتا ہوں. تھک جاتے ہیں. اور فیوریٹ ڈیسٹینیشن کوئی ایک آپ کی؟ جاپان. جاپان سے ہٹ کے انسائڈ پاکستان کی بات کریں اگر. پاکستان اسلام آباد. اسلام آباد. ٹھیک ہے جناب. فیوریٹ سیاسی شخصیت. فیوریٹ سیاسی شخصیت دیکھیں مطلب پاکستان کے لیے جو کوئی ابھی تک نظر آیا جو عمران خان صاحب نے کیا ہے اور جو وہ کر رہے ہیں، مطلب مشکل میں ہے پاکستان، وہ اس کی کچھ وجوہات بھی ہوں گی اور ہیں، ہم سب کو پتہ ہے. اور ابھی تک تو لگ رہا ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ بہت اچھا کر رہے ہیں اور لے کے جا رہے ہیں. باقی آگے دیکھیں. ٹھیک ہے جناب. اچھا اگر آپ پولیس آفیسر نہ ہوتے تو کیا ہوتے؟ تو شاید بزنس مین ہوتا. بزنس مین ہوتا ہے. ٹھیک ہے جناب. میں آپ سے ایک سوال کروں گا، کچھ آپشنز دوں گا آپ کو، ان آپشنز میں سے آپ کو ایک سلیکٹ کرنا ہوگا. تو سٹارٹ کریں جناب. جی. کینڈل لائٹ ڈنر پہ کس کے ساتھ جانا چاہیں گے؟ مایا علی، ثنا جاوید، سجل علی. عمرانہ انجم. عمرانہ انجم. یہ بھابھی کا نام تو ہاں ظاہر ہے. یہ تو نہیں جناب پھر چلے گا. یہ تو سراسر خوف ہے نا جو آپ کے من میں بیٹھا ہوا ہے، اور یہ پھدک کے باہر آیا ہے. یہ ٹرو ہے. ٹرو ہے. یہ ٹرو ہے. یہ مجھے لگتا ہے آپ اسپیشل بھابھی اس وقت ٹی وی دیکھ رہی ہیں اور ان کو یقیناً دیکھ رہے ہوں گے، لیکن میں دل سے کہہ رہا ہوں. یقیناً دیکھ رہی ہوں گی، اس کا مطلب یہی ہے. یقیناً میں دل سے کہہ رہا ہوں. اچھا چلے ان سے ہٹ کے، بھابھی سے ہٹ کے، اگر ان تینوں میں سے کسی کے ساتھ جانا. کون ہے؟ مایا علی، ثنا جاوید اور سجل علی. آنیسٹلی اسپیکنگ مجھے ناموں سے میں اگر شکل کسی کی دیکھوں تو مجھے کوئی ایک آپ کی فیوریٹ پرسنالٹی؟ نہیں ہے کوئی نہیں. مطلب میں آپ شاید موویز نہیں دیکھتے؟ نہیں، ٹی وی موویز بہت کم. ایکٹریس کسی کا نہیں پتا؟ بہت کم. اتنا ڈر بھابھی آپ کا، یقین جانیے میں تو دیکھ کے خوش ہو گیا. بڑے اچھے سے قابو کیا ہوا ہے آپ نے بھائی. ابھی صرف میں نے اگر شوق سے دیکھا تو ارطغرل دیکھا. ارطغرل. باقی میں نے حلیمہ سلطانہ کے ساتھ. باقی اب مطلب پیچھے کتنے ڈرامے آپ کے کئی چینلز پہ چل رہے ہیں، میں نے حلیمہ کے ساتھ جانا چاہیں گے؟ نہیں. کینڈل لائٹ نہیں. اس کی کیا وجہ؟ میں اس کے ساتھ ارطغرل کے ساتھ جانا چاہوں. چلیں جی ٹھیک ہے. اچھا پولیس کا فیصل آباد شہر کا ٹائیگر کون ہے ان میں سے؟ ایس ایس پی آپریشنز کاشف اسلم، ایس ایس پی انویسٹیگیشن بلال افتخار. پولیس کا ٹائیگر کون ہے؟ دونوں ہی میرے بڑے اچھے افسر ہیں. وہ تو ہیں جناب آپ کے، لیکن ٹائیگر دیکھیں آپ کا سوال اس لحاظ سے سوٹیبل نہیں کہ ایک انویسٹیگیشن میں ماشاءاللہ وہ ایز اے ٹائیگر کام کر رہے ہیں اور آپریشن میں یہ اپنا ایز اے پولیس آفیسر آپ دیکھیں انڈیویجول دونوں کھڑے ہیں آپ کے پاس، عہدوں کو بھول جائیں. ٹائیگر کون ہے؟ وہ ہمارے سی پی او سہیل چودھری صاحب. وہ مان لیا. نام یہاں پہ دو ہیں، ایک کاشف اسلم کا ہے اور دوسرا بلال افتخار. کاشف اسلم صاحب کا اسی بلڈنگ میں میرا آفس بھی، ہم ساتھ روزانہ شیئر کرتے ہیں. اور جو یعنی کاشف اسلم ٹائیگر ہے؟ نہیں، میں تو دیکھیں پھر یہ کہوں گا کہ دونوں آپ یا تو کسی ایک فیلڈ میں پوچھیں نا. میں ایز اے پولیس آفیسر پوچھ رہا ہوں. میں نہیں کہہ رہا کہ وہ انویسٹیگیشن میں، میں نہیں کہہ رہا آپریشنز میں. میں جسٹ یہ پوچھ رہا ہوں کہ ایز اے پولیس آفیسر ٹائیگر کون ہے شہر فیصل آباد؟ دونوں. ایک کا نام سر لینا ہوگا. برابر ہیں دونوں. ایک تھوڑا بہت، پانچوں فنگرز برابر تو نہ ہوتی. ایک
نہیں تھوڑا میں بہت۔ دیکھیں مجھے ابھی فیصلہ آباد میں 1-1.5 مہینہ ہوا ہے، میں بڑا آنیسٹ اوپینین دیتا ہوں جب بھی ہو، اور مطلب مجھے میرے لیے دونوں میرے باسز بھی ہیں اور دونوں سینئر بھی ہیں اور دونوں بہت اچھے ہیں۔ چلیں جی، دونوں بہت اچھے ہیں، آپ دونوں ٹائیگر ہیں ہمارے فیصل آباد شہر کے۔ مووی میں اگر ہیرو آنا پسند کریں، وہ کیونکہ مجھے ابھی بھی آپ سید نور نے آفر کی ہے ویسے، اس نے کہا میں نے آپ سے ایک مووی کروانی ہے۔ جناب یہ بھی ایک اور بریکنگ ہے، سید نور صاحب نے ہمارے جو ایس پی ایڈمن ہیں مرزا انجم کمال، ان کو آفر کیا کہ آپ مووی کے اندر ہیرو آئیں۔ ماشاءاللہ یو لک سو ینگ، تو آپ کو آنا بھی چاہیے مووی کے اندر ہیرو، اگر آپ کو ابھی آپ سوال شروع کریں۔ ہاں تو کس کے ساتھ آئیں گے ہیرو جناب؟ آئزہ خان، ماہرہ خان، صبا قمر؟ پھر وہی بات ہوگی کہ عائزہ خان میں شاید شکل سے جانتا ہوں گا لیکن نام سے مجھے نہیں پتا ہوگا، کہ میں نے پتا ہے میں فلمز اور ٹی وی وہ نہیں دیکھتا۔ بہت فیمس ڈرامہ بھی آیا تھا جس کا گانا بھی تھا راحت کا، میں سمجھا تھا تم ہو، کہ کیا وہ اور گانا میں نے بہت سنا ہے، میرے وہ USB میں گاڑی میں موجود ہے، لیکن میں نے وہ ڈرامہ نہیں دیکھا تھا۔ اچھا، آئزہ بھی نہیں دیکھی آپ نے، ماہرہ خان بھی نہیں نہیں دیکھی؟ دیکھی ہوں گی کیونکہ ظاہر ہے گھر ٹی ہاں، وی ان میں سے کوئی ایک نام بائی لے نیم میں نہیں جانتا کہ کون سی کون ہے۔ ٹھیک ہے، ماہرہ خان بھی، صبا قمر بھی نہیں دیکھی آپ؟ صبا قمر کو دیکھا۔ ہاں، تو صبا قمر کے ساتھ مووی صبا کریں؟ قمر۔ ٹھیک ہے بھابھی، تو دیکھ لیں بھائی جان جو ہیں وہ صبا قمر کے ساتھ مووی کریں گے، اگر مووی میں ہیرو آنا چاہیں تو ان کی پسندیدہ ایکٹریس وہی ہوں گی۔ تو آگے چلتے ہیں جناب، کس سے مسکرا کے سلام لیں گے، کس سے سلام لیں گے، اور کسے دیکھ کے راستہ تبدیل کر لیں گے؟ شہباز شریف، بلاول بھٹو زرداری، مولانا فضل الرحمان؟ یہ سوال نا آپ کے کنٹروورشل ہے میرے اس یونیفارم کے حساب سے، اگر میں یونیفارم میں نہ ہوتا تو پھر میں اچھے طریقے سے آپ کو جواب دیتا۔ چلے اگلا سوال کر لیتے ہیں جناب، ان میں سے کس کے ساتھ پورا دن گزارنا پسند کریں گے آپ؟ مطلب فری ہیں نا، آپ وردی میں ہیں، چھٹی کا دن ہے، گھر پہ بھی کوئی نہیں ہے، اور سوچا چلیں آج تھوڑا چہل قدمی ہو جائے، کس کے ساتھ دن گزاریں گے پورا؟ عظمیٰ بخاری، شیری رحمان، فردوس عاشقوان؟ عظمیٰ بخاری، شیر رحمان اور فردوس عاشقوان؟ میڈم فردوس عاشق۔ میڈم فردوس عاشق صاحبہ کے ساتھ جو ہیں وہ انجم کمال صاحب جو ہیں وہ ٹائم گزاریں گے، وقت گزاریں گے۔ آگے چلتے ہیں جناب، ان دونوں میں سے جادو کی جھپی کسے دیں گے آپ؟ کمشنر ثاقب منان، RPO اور رفت مختار؟ RPO صاحب۔ اچھا، یہ آپ اپنے اپنے جو جنرلز ہیں ان کو ڈسکرائب کرتے ہیں، اگر کوئی انتظامیہ میں سے آ جائے اس کی کوشش ہوتی ہے کمشنر صاحب کو پکڑے، پولیس میں سے کوئی آ جائے تو ان نہیں کی میرا کوشش؟ کیونکہ کمشنر صاحب سے کوئی 2 ملاقاتیں ہیں، بہت نائس آدمی ہے، اور جو ان کے اندر ایک جو میں نے چیز دیکھی ہے کہ ایک بہت بڑی میٹنگ میں نے ان کے ساتھ ہو رہی تھی آن لائن، اور اس میں اتنا خوبصورت انہوں نے جواب دیا کہ مطلب وہ ایک سالڈ پرسنالٹی دے سکتی ہے۔ لیکن جہاں تک RPO صاحب کا سوال ہے، RPO صاحب کے جو والد ہیں میری ان سے بہت زیادہ ملاقات ہے، اور وہ ایک درویش صفت انسان ہے، اور بہت ہی RPO شاندار۔ صاحب کے جو رفت مختار صاحب ہیں ان کے والد محترم بہت کچھ ان کو سکھاتے بھی ہیں، بہت کچھ، اور میں ان اسی کی لیے باتوں کو بڑا اسٹرکٹلی فالو میں کرتے بڑا ہیں۔ امپریسڈ ہوں ان کے فادر سے، اور ان کی ساری گرومنگ RPO صاحب میں نظر آتی ہے۔ اور RPO صاحب ان کے کہے گئے قول و اقوال جو ہیں Exactly. ان کو بہت بالکل یاد رکھتے ہیں، اور ان پہ عمل بڑی سختی سے ایسے کرتے ہی ہیں۔ ہے، ایسے ہی۔ تو ایک بار میری گفتگو بھی ہو رہی تھی ان کے ساتھ، تو رفت مختار صاحب کے ساتھ انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے سمجھایا تھا کہ جتنا دور رہیں آڈینس سے، جتنا بچیں اتنا ہی بہتر ہے، تو ان کی کوشش ہوتی تھی کہ میڈیا سے اور آڈینس سے زیادہ انٹریکشن نہ کریں۔ ہاں، پولیس کے جو معاملات ہوتے ہیں، جو سائلین آتے ہیں، ان کو بھرپور ٹائم He دیتے ہیں is وہاں very پہ۔ much professional. He is very much professional. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، تو بہت شکریہ جناب آج کے شو میں آنے کے لیے۔ ہماری ڈش بھی تیار ہو چکی ہے، شو کے بعد میں آپ کو ضرور ٹیسٹ کرواؤں گا، ہمارے جو شیف ہیں ان کے بارے میں کمپلیمنٹ ضرور دیجیے گا۔ تو اسی کے ساتھ ناظرین، آج کے پروگرام سے اپنے میزبان حنان بخاری کو دیجیے اجازت، انشاءاللہ کل ہوگی آپ سے ملاقات، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔